ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت علی کو اپنا نائب بنا کے مدینہ منورہ میں چھوڑ کے جایا جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام جب بھی تشریف لے جاتے تھے تو کسی ایک کو نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ حضور چھوڑ کے گئے تو ایک جنگ کے موقع پر محبوب نے حضرت علی شیر خدا سے کہا کہ آپ کو میں اپنا نائب بنا کے یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ یہاں لوگ جان چھڑاتے ہیں، کام کا جب وقت آتا ہے، میدان میں نکلنے کا وقت آتا ہے تو جان چھڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے کام دے لو، جب وقت مشکل آئے تو پھر ہمیں کام نہ بتاؤ۔ اب مشکل وقت ہے، جہاد میں جانا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کو حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ میرا ارادہ بنا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے جاؤں۔ تو حضرت علی کو چھوڑ کے لایا جا رہا ہے، ان کو مدینے میں رہنا ہے، میدان میں نہیں جانا۔ عام آدمی کتنا پسند کرتا ہے کہ میں آرام سے رہوں گا، لیکن حضرت علی کو اتنا شوق تھا میدان جہاد کا، اس کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو پڑے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میدان میں جہاد کرے گی اور میں یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس رہوں گا، میں یہاں عورتوں اور بچوں کے بیچ وقت گزاروں، حضور مجھے لے کے جائیں۔ تو وہاں بھی حضور نے محبت کی بات سمجھائی، فرمایا علی جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی جناب ہارون کو چھوڑ گئے تھے، تو تم بھی تو میرے لیے اسی طرح ہونا جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن فرمایا یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور جناب ہارون بھی نبی ہیں علیہ السلام، لیکن وہ انہیں چھوڑ کے گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھانا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک شخص تھا عمر بن عبد ود، 90 سال کا پورا، لیکن جب تلوار لے کے میدان میں آتا تھا تو 1000 آدمی کے مقابلے میں لڑتا تھا، اور لوگ جگہ جگہ یہ کہتے تھے تو اس طرح جس طرح عمر بن عبد ود لوگوں کو ڈراتا ہے تو اس طرح ہو گیا۔ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے۔ جنگ خندق جب ہو رہی تھی تو یہ مقابلے میں آ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم بھی تشریف فرما تھی۔ اب پورے عرب کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے نہ لڑو، وہ تو خونخوار ہے، وہ تو درندہ ہے، وہ تو جنگلی شیر کی طرح آتا ہے، وہ تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اس سے کون لڑے۔ ایک خیال تھا، اور وہ پراپوگنڈا بعض اوقات اتنا زیادہ کسی کے بارے میں ہوتا ہے کہ میں بچے لوگ آتے ہیں نا بچہ کام کرانے کے لیے تو کہتے ہیں پیچھا بڑا ضدی ہے، کسی کی بات نہیں مانتا، باقی بچے ٹھیک تھے، یہ تو بڑا ہی نالائق نکلا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے سامنے یہ والی باتیں نہ کریں، یہ پکا ہو جائے گا کہ میں ضدی ہوں۔ تو آپ ذہن بنا رہے ہیں اس کا کہ تو اس طرح کریں، ذہن بنا لیا لوگوں نے کہ عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ خندق میں یہ آیا، اس نے للکارا مسلمانوں کو، آؤ وہ تمہاری جنت کدھر ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم شہید ہوں گے، تو آؤ میرے مقابلے میں نکلو۔ جب اس نے پہلی دفعہ للکارا، ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ مولا علی تلوار لے کے اللہ اکبر کہتے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضرت علی پھر بیٹھ گئے۔ وہ پھر پکارا اٹھو کوئی میرے مقابلے میں، تو مولا علی شیر خدا پھر کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا۔ ایک شخص نے کہا علی یہ عمر بن عبد ود ہے، فرمایا مجھے پتہ ہے، نہیں سمجھے آپ بات، میں آپ کو سمجھا کے لایا ہوں پیچھے سے کہ پراپوگنڈا کرتے ہیں نا لوگ، آگے نہ جانا، یا کرنٹ بڑا زیادہ ہے، وولٹیج بڑے سخت ہے، تو آگے نہ بڑھنا، بھائی کیا ہو جائے، تو بند کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حضرت علی تیسری دفعہ اس نے کہا ہے کوئی، تو حضرت علی پھر اٹھے۔ اب تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تھپکی دی۔ بعض جگہ یہ ہے کہ حضور نے خود تلوار تھمائی، سر پہ امامہ باندھا، اور حضور نے فتح یابی کی دعا فرمائی۔ حضرت علی گھوڑے پہ بیٹھے نکلے، اور جب اس کے سامنے گئے تو جانے کہنے لگا میرا پتہ ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے تو اپنا چھوڑ، میرا پتہ ہے تجھے، مجھے تو جانتا ہے۔ کہنے لگا میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں۔ کہنے لگا تیری عمر چھوٹی ہے، کوئی بڑا لا۔ فرمانے لگے یہ تو جب پنجے میں پنجہ ملے گا تو پتہ چلے گا عمر کس کی چھوٹی ہے، ابھی تو کہانیوں سے متاثر کرنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تو پریشر ڈالے، میں تیری بات سنوں تو مقابلے میں ڈینگے نہ مار، کہانیاں نہ سنا، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، تو مقابلے میں تو باتیں بنا رہا ہے، کہانیاں سنا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا تو بچہ ہے، میں چاہتا نہیں تیرا خون بہاؤں۔ تو حضرت علی کہنے لگے میں بڑے دن سے پریشان ہوں کہ کسی بے ایمان کا خون بہایا کیوں نہیں، میرا بڑا دل کر رہا ہے تیرا خون بہاؤں۔ اس نے بڑی زوردار ضرب لگائی، غصے میں اتنا پاگل ہوا، کیونکہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ وحشی مزاج آدمی، اتنا سخت پاگل ہوا غصے میں، اس نے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے،
میں نے تلوار گھوڑے کو دے ماری، اس کو کاٹ کے دوڑا۔ یہ کیوں کرتے تھے لوگ؟ عرب کے لوگ اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ ہم نے گھوڑا ہی مار ڈالا ہے تاکہ ہم بھاگ نہ سکیں۔ کہتے ہیں نا کشتیاں جلا دی ہیں کہ اب واپس جانے کا راستہ ہی بند ہو، گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے کہ بھاگنا نہیں۔ اور بڑی زور سے اس نے ضرب لگائی حضرت علی پر۔ حضرت علی نے جب روکی تو وہ دھاڑ ٹوٹ گئی حضرت مولانا، اور آپ کے امامے کو اس کی تلوار بھی لگی۔ آپ نے فرمایا دکھا لیا تو نے زور، اب میری باری ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا قد بازار چھوٹا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا زمین سے وہ اٹھے، تھوڑا سا اٹھے، اور پھر دوبارہ نہیں انہیں تلوار چلانی پڑی، ایک ہی ضرب لگائی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے اسے زمین پہ بیٹھ دیے۔ تو عزیز دوست آپ یاد رکھیں گے اس بات کو کہ اپنی زندگی کے اندر مغلوب ہونا چھوڑ دیں۔ روب میں تاتاریوں نے مسلمانوں کو مغلوب کر لیا تھا، روب ڈال دیا تھا کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں، یہی آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، دلوں میں روب آ جاتا ہے، امیر رشتہ دار کا، فلانے کا، فلانے کا، پھر وہ جو مرضی کرتا ہے۔ تاتاریوں کی ایک بی بی وہ کیا کرتی، وہ 9-10 مسلمان نوجوانوں کو سڑک پہ کھڑا کر جاتی، کہتی ادھر کھڑے ہونا، میرے آنے تک ہلنا نہ، جوان ہے لیکن روب ہے نا کہ یہ بڑے وحشی ہیں۔ وہ اکیلی بی بی اندر جاتی، تلوار لے آتی، اور وہ کھڑے ہیں، وہ بھاگے بھی نہیں، اتنا ڈر گئے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں کر رہے، تسلی سے گئی ہے، تلوار لے کے آئی ہے، اور اس نے 9 جوان مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے۔ اس روب سے نکلے باہر، نوجوانوں سے کہتا نکلو۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا وہ غریب گھروں کے تھے، وہ لوگ تھے کہ جو بازار کسی بڑے قبیلے سے نہیں تھے، ہم محنت کریں، تعلیم حاصل کریں، جدوجہد کریں، مشقت کریں، اپنی زندگی میں کچھ مقاصد کے حصول کے لیے آگے بڑھیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ دائیں بائیں میرے فلاں آدمی مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے، تو کچھ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے، انہوں نے باتیں کرنی ہے اور بڑا فائدہ ہوتا ہے ان کو باتیں کر لینے میں، ان کو کرتے رہنے میں۔ کام کرنے والا بندہ کام کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے، وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت علی کے مزاج میں دلیری ہے، ہمت ہے، ایک بات، اور دوسری بات دانائی، حکمت۔ یہ جو ہمارے فیصلے ہیں نا جذباتی، اور جناب آج فلانے نے یہ کہہ دیا تو میرا پروگرام یہ بن گیا، تو پھر کل کسی نے اور کچھ کہہ دیا تو میرا فلانا اور بن گیا۔ میں سب سے زیادہ ان لوگوں کے حق میں پریشان ہوتا ہوں جو سویرے کچھ اور کہتے ہیں، دوپہر کو کچھ اور کہتے ہیں، شام کو کچھ اور کہتے ہیں۔ بھئی آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے، کوئی ویژن ہونا چاہیے زندگی میں، آپ کے اندر کوئی حکمت اور دانائی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن ایک طرف ہو۔ میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے زندگی میں ایک کام کر لوں پر صحیح کر کے کر لوں۔ ہم نے ایک تو سارے کام کرنے ہیں۔ آج کل ہر بندہ صحافی ہے، ہر بندہ تجزیہ نگار ہے، ہر بندہ سیاستدان ہے، ہر بندہ ہی مفتی ہے، ہر بندہ ہی جناب واعظ ہے، ہر بندے کے پاس ہی کچھ مسئلے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی کچھ نہیں۔ وہ کسی کی درویش نے کہا تھا کہ جب سب لیڈر ہوں تو سمجھو کوئی لیڈر نہیں، کیونکہ سارے جو لیڈر ہوتے ہیں۔ میرے عزیز ایک طرف ذہن کو رکھیں اور اپنے اس کام میں کمال پیدا کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو اللہ نے حکمت دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں نا، دانائی کے 10 حصے کیے جائیں تو اس میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائے، اور ایک حصہ باقی لوگوں کو ملا۔ دانا تھے، معاملہ فیض۔ کچھ بندے بڑے منافق قسم کے تھے تو حضرت علی اذان ہو گئی تو وہ حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس آ گیا، اذان ہو گئی، حضرت علی نے جماعت کرانی، ان کا خیال تھا کہ آج ہم نے جماعت لیٹ کرانی ہے کسی طریقے۔ ہم چونکہ زیادہ باتیں، میں دوستوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ خبریں نہ دیکھا کرو اور زیادہ بھی چیزیں نہ سنا کرو۔ آپ تو میرے بھائی موبائل کے اندر چلے جائیں گے، پھر باہر کی دنیا تو اور ہے، تو تھوڑا باہر بھی نکلیں تصویروں سے، تھوڑا باہر بھی آئیں، دیگر معاملات بھی دیکھیں۔ ہمیں بڑے بڑے اچھے لوگ زندگی میں مل جائیں گے لیکن ہم ان کے قریب نہیں جاتے، ہم دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے، سنی سنائی چیزوں پر زیادہ گمان کرتے ہیں۔ اب حضرت علی چونکہ بڑے دانا تھے، مسلح پہ بڑھ رہے ہیں، جماعت کھڑی کرنی، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، بندوں کا خیال تھا نماز لیٹ کرانی ہے۔ نے فٹافٹ حضرت علی سے کہا کہ حضور ذرا وہ جانور تو بتائیے گا کتنے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اور ذرا وہ بھی بتائیے گا جو بچے دیتے ہیں۔ یہ اب کتنے کو بندہ جانور گنے، آہستہ آہستہ بندہ شمار کرے، ہو بکری جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، اور گائے جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، اور بطخ جو ہے وہ انڈا دیتی ہے، بندہ تو یہ گننے لگ جائے۔ تو حضرت علی شیر خدا یہاں ہاتھ ہیں، فرمانے لگے گھر جا کے گن لینا، موٹی سی بات بتاتا ہوں،
جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز کی نیت باندھی تم کتنا گھر جا کے موٹی سی بات بتا دیتا ہوں۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے آیا تھا، میں خود بڑا الجھ گیا، یہ کیا ماجرا ہے، کیا معمہ ہے کہ دو فکروں میں انہوں نے بات کو سمیٹا اور کمال کر دی۔ کہنے لگے گھر جا کے گننا، جہاں ٹائم نہیں، نماز کا وقت ہے، وہ جن کے کان اندر ہے نا وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے باہر ہیں وہ جا جا کے حساب کرنا، آپ ڈھونڈ لے، تلاش کر لے، چلے جائیں ماہرین کے پاس، پر شیر خدا شیر ہی ہے۔ حضرت مولا علی کے جملوں میں کمال ہے، ان کی تنہائی، ان کا تدبر، ان کی حکمت، ان کا فہم، ان کی فراست، ان کا کمال۔ ایک شخص بڑی دور سے آیا، اس نے کہا حضور مجھے نا لمبی باتیں یاد نہیں رہتی، دو باتیں بس بتا دیں میں عمل کروں تو زندگی بن جائے، دو باتیں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے لمبی امیدیں نہ لگانا، لمبی امیدیں نہ لگانا، موت کا پتہ نہیں کب آ گیا۔ منصوبہ بندی ضرور کرنا آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے لمبی امیدیں نہ باندھنا، یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا۔ ہم ریٹائر نہیں ہوتے زندگی بھر، پلان پہ پلان، پلان پہ پلان۔ تو اگر ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے نیچے ہوتے ہیں وہ ہمیں ریٹائر کرنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اولادیں تک والدین کو کمزور کرنے کے در پہ ہوتی ہے کہ ابھی ہٹے تو ہماری باری ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے دو کام، ایک تو لمبی امید نہ باندھنا، اور دوسرا فرمایا اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے بچنا۔ دنیا میں رسوا لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، وہ بزدل ہو جاتے ہیں جو خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ کام نہ کرنا۔ امام راضی کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو سیدہ نے منت مانگی کہ بچوں کو شفا ہوگی تو 3 روزے رکھیں گے، شفا ہوگی، روزے بھی رکھ لیے۔ اور جب مولا علی شیر خدا روزہ رکھنے کے لیے بیدار ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا بیدار ہوئی تو امام حسن اور حسین بھی اٹھ گئے، 7-8 سال کی عمر، اماں جی ہم نے بھی رکھنا ہے۔ صبح کھجور اور دودھ سے روزہ رکھ لیا گیا۔ افطاری کے وقت مولا علی کہتے فاقے چل رہے تھے، کہیں سے میں جاؤں آیا تھوڑے سے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے 20 کا روٹیاں پکائیں۔ وہ وقت جو بڑا مشکل ہوتا ہے افطار میں، کہتے اس وقت جب کھانے کے لیے بالکل ہاتھ آگے بڑھنے لگے اور امید تھی کہ ابھی سیدنا بلال اللہ اکبر کہیں گے تو روزہ کھلے گا، لیکن ابھی چند ہی منٹ رہتے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی، کہنے لگا سارے مدینے کے دروازے کھٹکھٹا آیا ہوں، قحط ہے، فاقہ ہے، اے رسول اللہ کے خاندان والوں میں یتیم ہوں، کسی نے بتایا ہے کہ اور کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے سیدہ کا دروازہ تیرے لیے ضرور کھلے گا، کیا یتیم کو روٹی ملے گی؟ تو حضرت مولا علی نے بچوں کی طرف دیکھا ہی تھا کہ امام حسن ساری روٹیاں جا کے دروازے پہ دے آئے، کھجور اور پانی سے افطار ہو گیا۔ صبح پھر کھجور اور دودھ سے روزہ رکھا۔ امام راضی کہتے ہیں وہ وقت جب افطار کا ٹائم آیا تو پھر دروازے پہ کسی نے صدا دی، کہا رسول اللہ کے خاندان والوں میں مسکین ہوں، رات سے روٹی کھائی ہے تو صبح کھا سکا میں دوپہر، کسی نے بتایا ہے کہ اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا۔ امام حسن نے پھر سارا لنگر اٹھایا اور پھر جا کے دے دیا۔ تیسرا دن پھر ہوا، مجھے لگتا ہے کہ جب افطار کا ٹائم آیا ہوگا نا تو یہ خود ہی سارے دروازے پہ دیکھتے ہوئے، یہ کوئی آیا نہیں لینے والا ابھی تک، لگتا ہے کہ نظریں دروازے پہ تھی۔ این افطار کے وقت 3 روٹیاں جب جاؤں کی پک کے آئی، ایک بھکاری نے صدا دی، کہنے لگا میں قیدی ہوں، آج ہی قید سے رہائی ملی ہے، پہلے دن کسی کے دروازے پہ صدا ملی ہے، دی ہے روٹی ملے گی۔ امام حسن کو کھانا دے کے واپس لوٹے، کھجور اور پانی سے افطار ہوا، اور جیسے ہی مسجد نبوی میں تینوں باپ بیٹا نماز پڑھنے گئے تو مولا علی کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا، رسول کریم نے میری طرف دیکھ کے فرمایا علی تیرا، فاطمہ کا، حسن اور حسین کا 3 دن والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا، بڑا پسندیدہ۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ نے نا ان کی تربیت پہلے کر دی تھی، 3 دن بغیر افطار کے روزہ رکھنے، وہ ٹریننگ گھر سے ہو چکی تھی۔ اب میدان کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رہنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ حضرت جناب سیدہ زینب بنت ابی رافع کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا ایک دن اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے، جب حضور کی طبیعت مبارک بظاہر علیل تھی جس میں حضور کا وصال ہوا، دونوں شہزادے لے کے سیدہ فاطمہ نبی کریم کی بارگاہ میں گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بچوں کو کچھ دیجیے۔ سیدہ فاطمہ تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے،
اس کندھے سے امام حسن کو لگایا اور اس سے امام حسین کو لگایا اور فرمایا فاطمہ کہ جو میرا حسن ہے نا اس کو میں اپنی ہیبت اور سرداری دیتا ہوں، اور فرمایا یہ جو میرا حسین ہے نا حسین کو میں اپنی جرت اور سخاوت دیتا ہوں۔ میرا حسین جرت مند ہوگا اور سخی ہوگا۔ داتا گانج بخش علی حجویری امام الاولیاء سید الاسفیاء داتا صاحب کشف ماجوب میں فرماتے ایک دن نا امام حسین کے پاس ایک شخص آیا بڑی دور سے کچھ مانگنے کا، حضور کچھ دیجئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا طلب یہ تھا کہ 4-5 دینار ملیں گے۔ امام حسین فرمانے لگے تھوڑی دیر بیٹھ جا، رزق آ رہا۔ تو امام حسین کو حکومت وقت کی طرف سے نا 5 تھیلیاں ملی جس میں ایک تھیلی میں 500 اشرفیاں تھیں۔ 5 تھیلیاں آئیں لیکن اس کو آنے میں نا ذرا دیر ہو گئی۔ وہ 5 تھیلیاں جب آئی نا تو امام حسین اس کی طرف 5 تھیلیاں بڑھا کے نا ذرا دیکھنا میری طرف غور سے، 5 تھیلیاں بڑھا کے نا تو فرمانے لگے میاں اتنا تجھے انتظار کرایا ہے نا اتنی ہم تیری حاجت پوری نہیں کر سکے، تو یہ نہ محسوس کرنا کہ حسین کے دروازے پہ بیٹھا بھی رہا ہوں تو ملا کیا ہے، یہ نہ محسوس کرنا۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے وہ تھیلیاں کھولی تو پھر میری نظر امام حسین پہ پڑی تو میرے اندر سے آواز آئی اگر حسین ابن علی اتنے سخی ہیں تو محمد عربی کتنے سخی ہیں۔ اگر یہ معیار ان کا ہے، ان کا یہ معیار ہے، اور خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود کہنے لگے جتنا انتظار کرایا اتنی تیری مدد کر سکے، یہ سخیت کا معیار تھا، یہ طریقہ۔ ایک دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر نا 5000 دینار آئے، مسجد میں تھے، آپ کو 5000 دینار ملے تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک امام حسین نے 5 کے 5000 اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا۔ فرماتے میں نے کہا بھائی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، مالوں والے سخی نہیں ہوئے کہ سخیاں کوئی مال نہیں ہوا، اتھے اتھے دومی جہانی سخی کنگال نہیں ہوا۔ کعبہ جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے نا یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، جن کو دیا ہے تمہارا کیا خیال ہے یہ باہر خرچ ہوا ہے، یہ گھر کے لیے ہی ہے، اس لیے کہ جب انسان دوسروں پر شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے۔ امام حسین کی مزاج میں پہلی بات میں نے ذوق عبادت کی عرض کیا، دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ حضرت اسامہ بن زید بڑے پیارے ہیں میرے نبی کریم، بڑے پیارے۔ حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے ناک سے اگر ریٹھ نکلتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے دست مبارک سے صاف کر دیتے تھے، اور سرکار فرماتے تھے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا نا، ان کے غلام کے بیٹے تھے زید بن عامر، اگر یہ لڑکی ہوتا میں اسے زیور پہناتا، بڑے پیارے تھے۔ لیکن جب ان کا آخری وقت آیا نا تو 60,000 دینار کا قرضہ تھا، رشتہ داروں سے کہا، دوستوں سے کہا، یاروں سے کہا، اور قرض ادا نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں بڑا پریشان تھا۔ جب حد ہو گئی نا تو حضرت اسامہ بن زید فرمانے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو، ان سے کہو میں نا غلام ہوں آپ کے نانا کا، مقروض دنیا سے چلا گیا تو کیا بنے گا۔ امام حسین کو خبر ملی تو دوڑے آئے۔ لاجپال اس پیر کو نہیں کہتے جو تگڑا نذرانہ لے کے تو ماتھا چوم لے، لاجپال تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو وہ سر پہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین تشریف لائے کہ جناب اسامہ بن زید رو پڑے، کہنے لگے حضور میں نے نا غلامی کی ہے آپ کے نام، اور اس غلامی پہ ناز ہے، 60,000 دینار کا قرضہ لے کے دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر پہ بوجھ رہے گا۔ امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ گھر پیسے پڑے ہیں لے آؤ، امام حسین خود گئے، چادر اوڑھ کے تو اس کی اوٹ میں بکل میں 60,000 دینار چھپا کے لائے، اور جناب اسامہ بن زید کے سامنے رکھ کے کہنے لگے اسامہ یار پیسے رات کو ہی آئے تھے، میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں، اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں بھیج دیا، مجھے تو حاجت ہی نہیں تھی، اب پتہ چلا پیسے تیرے تھے، اللہ نے حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا جا کے دے آ۔ حضرت اسامہ بن زید رو پڑے، فرمانے لگے اللہ آپ کو بہترین سے عطا فرمائے۔ امام بڑا ہی پیار کرتے، گھوڑے پہ جا رہے تھے، کچھ فقیر غریب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے سڑک کے کنارے، تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی حضور دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں، کائنات کے مالک و مختار کے نواسہ اور دنیا کے سب سے بڑے شہزادے گھوڑے سے اترے اور غریبوں کے ساتھ سڑک میں بیٹھ گئے، روٹی کھانے لگے اور دیر تک کھاتے رہے، اور جب فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، حاجت بھی نہیں تھی،
پر تم نے آواز دی تو دل رکھنے کو بیٹھ گیا، اگر اجازت دے تو چلا جاؤ۔ یہ مزاج تھا، یہ طبیعت۔ آپ کے ایک بھائی ہیں چھوٹے، حضرت محمد بن حنفیہ نام ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے۔ ایک دن حضرت امام حسین کے گھر میں بیٹھے تھے تو کسی بات میں نا اختلاف رائے ہو گیا، تو امام علی مقام ناراض ہو گئے، فرمایا آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا۔ رومال اٹھایا چلے گئے۔ لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حسین تو ناراض ہو گئے، کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ فرمانے لگے بھائی تمہارا ہے کہ میرا؟ کہ جی بھائی تو آپ کے ہیں۔ فرمایا اگر کہو تو چند منٹوں میں حسین واپس آئے۔ کہ جناب ناراضگی ہو گئی ہے۔ فرمایا ناراضگی ہوئی ہے پر میں اس کے دل کی نرمی کو تو جانتا ہوں، اس کے مزاج کے اندر جو محبت ہے اس سے تو ابھی آئے۔ کہ جناب وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھنا ذرا۔ امام حسین نے خط لکھا، حضرت محمد بن حنفیہ نے رکا لکھا، کہنے لگے حسین میرے باپ کا نام بھی علی ہے اور آپ کے باپ کا نام بھی علی ہے، پر ایک فضیلت ایسی ہے جس میں میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال اب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ کہنے لگے بھائی جان آپ نے نانا جان کی وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ دو لوگ ناراض ہو جائیں تو جو صلح پہلے کرے جنت میں پہلے جائے گا۔ فرمانے لگے دل میرا کر رہا تھا کہ پہلے صلح کر لوں، لیکن پھر بڑے بھائی کو کچھ تو کروں گا جنت میں جاتے ہوئے، یہ بھی تو بے ادبی ہے۔ اب خط میں نے لکھ دیا ہے، آپ کا جو ارادہ ہو۔ امام حسین نے خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر سے رومال اٹھایا۔ بچے پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھائی کے گھر جا رہے ہیں۔ کہا آپ تو ناراض تھے؟ فرمایا تھا ناراض پر ہے تو میرا بھائی ہے، ہو گئی بات ختم۔ بڑی دل میں نرمی، طبیعت میں سکون، لہجے میں گداز۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا مدینہ منورہ شام سے، تو اس نے کہا میں نے امام حسین سے ملنا ہے، تعارف کیا ہے؟ جناب امیر معاویہ فرمانے لگے مسجد نبوی میں جانا جس کے گرد لوگ سب سے زیادہ ادب سے بیٹھے ہیں اور جس کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی ہوں اور جس کی نظریں سب سے زیادہ جھکی ہوں اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے وہی علی کے بیٹے حسین ہیں۔ جو سب سے زیادہ تمہیں وہاں ماحول کے اندر جو شخص نظر آئے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ شخص کہتا میں مدینے آیا تو میں نے واقعی ایک شخص کو دیکھا کہ شہر کے گرد مکھیوں کا اتنا ہجوم نہیں ہوتا جتنا امام حسین کے گرد رسول اللہ کے غلاموں کا ہجوم ہوتا، لیکن نظریں جھکی ہوئی، باتیں میٹھی، لہجہ گداز گداز، لفظوں میں رانائی، اور لوگ کئی باتیں پوچھتے تو علی کے صاحبزادے ایک کا جملہ بولتے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ امام علی مقام کے کردار میں نا کچھ باتیں بڑی زیادہ تھیں، بہت زیادہ تھیں، بڑا حسن تھا۔ ایک بات تو یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل بڑا کمال کا تھا۔ ایک دفعہ صحابہ میں مسئلہ بن گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ کیسے لگانا ہے۔ امام حسین کا علم و فضل بتا رہا، علم و فضل، تو بات بڑی پیچیدہ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ آپ بڑے صاحب علم و فضل ہیں، آپ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو مسئلے کو حل کریں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد حکومت اگر وظیفہ لگائے گی تو کب لگائے گی؟ جب بحث دور پکڑ گئی، مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے ہم سے نہیں حل ہوگا، ایک بندہ ہے جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور نبوت کا فیضان ہے، وہ یہ مسئلہ حل کریں گے۔ تو کہا وہ کون سے؟ آپ فرمانے لگے جب ہم سے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ جناب امام حسین۔ تو لوگ حضرت امام حسین کے پاس گئے کہ حضرت یہ ایک مسئلہ الجھ گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ کب لگانا ہے؟ فرمایا الجھنے والی بات ہی کوئی نہیں، پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے، اس نے اپنے آنے کا اظہار کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اب اس کا وظیفہ لگا دو۔ تو اس پر پھر صحابہ کا اتفاق ہو، امام حسین کے علم سے فضل سے لوگ فیض اٹھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا ہے، اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا، تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا، اس شخص کو تم نے شہید کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میدان کربلا میں جب 9 محرم کو ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ جنگ کرو، اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی تو امام حسین نے فرمایا ایک رات کی مہلت دے دو، ایک رات کی مہلت دے دو۔
حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جی آپ جہاد سے دور جانے والے تو ہیں نہیں، آپ تو جہاد سے پیار کرنے والے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ یہ جنگ اب ہو کے رہے گی، تو ایک رات کی مہلت دینے کا معنی کیا ہے؟ بھائی کل بھی لڑنا ہے اور رات بھی لڑنا ہے، بھائی ایک رات کی مہلت۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا رات کی مہلت اس لیے دی ہے کہ میں آج رات کھل کے اپنے رب کی عبادت کروں، میں استغفار کروں، میں لمبے سجدے کروں، اور کہا زین العابدین تو جانتا ہے نا کہ مجھے نماز سے، تلاوت سے، دعا سے اور استغفار سے بڑا پیار ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا میں جا رہا ہوں پر تمہیں دو بڑی بھاری بڑی وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں، صحیح ستہ کی روایت، دو وزنی چیزیں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھام کے رہو گے تو کبھی گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ اگر اہل بیت نبوت کو تھامے رہو گے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حضور نے کتاب اللہ اور پھر اپنی اہل بیت کا تذکرہ فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوری دیکھنی ہوئی تو قرآن دیکھنا، اور پریکٹیکل دیکھنا ہوا تو علی اور فاطمہ کو دیکھنا، حسن اور حسین کو دیکھنا، ان کو دیکھنا۔ نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت مینارہ نور ہیں، ان کی محبت، ان کا پیار کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کو خود میرے نبی پاک نے تراشا، ان کی سیرت میں جتنے رنگ ہیں وہ رسول کریم نے خود بھرے، ان کی ایک ایک بات کا خیال نبی پاک نے رکھا ہے، حضور نے از خود انہیں اپنی صحبت عطا کی، زیادہ دور نہیں تھا سیدہ فاطمہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا، اللہ کے رسول دن میں 2 دفعہ جایا کرتے تھے، پھر بھی کبھی کبھی فرماتے فاطمہ میرا دل کرتا ہے آج میں رات تیرے گھر میں قیام کروں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا زمانہ مبارکہ تھا، میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا سرکار کی زیارت، حضور کے وصال کو کافی سال بیت گئے، دل بڑا پریشان تھا، میں درود شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا، میں نے خواب دیکھی کہ اللہ کے محبوب فجر کی جماعت کرا رہے چر ہویا میں کر لے کدی موڑ میرے بلواگاں، یہ خواب میری وچ ایک بار جانے میں ساری عمر نہ جاگا۔ کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، 2 سورتیں سرکار نے پڑھی پر مزہ ہی بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی مزہ۔ کہتے ہیں نماز مکمل کر کے نا تو سرکار نے صحابہ کی طرف رخ نور کیا تو ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا، یا رسول اللہ تازی کھجوریں پکیاں قبول کریں، حضور نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، باقی ایک صحابہ کو بانٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں 15-16 صحابہ کے بعد میرا بھی نمبر لگا، کھجور کھائی، کھجور کا نہیں دست مصطفیٰ کا بڑا مزہ، کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا۔ ابھی میں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی میں اذان ہوا، مولا علی فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، اٹھ میں گیا پر کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں ابھی بھی موجود ہے۔ اب اس پر پورا باب بن رہا ہے شاہ الحق الہ آبادی نے، وہ کہتے ہیں کہ حضور جس کو خواب میں کوئی چیز دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی اسے دیتے ہیں، وہ خواب میں نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں ہوتی ہے، پورا باب ہے۔ بارہ عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں، حضرت علی فرماتے ہیں اٹھا، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد چلا گیا، جا کے ساتھ میں بیٹھ گیا، عمر فاروق آئے جماعت کرانے، کہتے عمر نے نماز شروع کی تو مجھے جھٹکا تب لگا جب عمر نے بھی وہی صورت شروع کر دی جو خواب میں سرکار نے پہلی رکعت میں پڑھی، میں سمجھا اتفاق ہے، لیکن کہتے ہیں دوسرا جھٹکا جب لگا جب دوسری رکعت میں حضرت عمر نے وہ صورت پڑھی جو حضور نے خواب میں دوسری رکعت میں پڑھی، کہتے ہیں میں اب بڑا پریشان ہوں کہ یہ بات کدھر کی کدھر جائے گی۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا، فرماتے ہیں اب تو میری حیرت کی حد نہ رہی، حضرت عمر نے کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، دوسرے صحابی کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 15-16 صحابہ کو ملی، مجھے بھی دی، کہتے ہیں کھجور کھائی، مزہ بڑا گیا، حضور سے تو دوسری مانگنے کو دل کرتا تھا پر مانگی نہیں تھی، ادب تھا، عمر سے تو یرانہ تھا نا، ایک کا رشک دیکھی، آپس میں رشک دیکھی، سجنے رشک، فرماتے ہیں یرانہ تھا نا، تو میں نے عمر سے کہا یاد رہا ہے کھجور اور دینا نظر آئے کھجور، تو کہتے ہیں جناب عمر فاروق نے کھجور اٹھائی، صاف بھی کی، میں سمجھا ملنے لگیں گے، اٹھائی بھی، صاف بھی کی، اور دوسرے صحابی کی طرف ہاتھ بڑھایا، میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرائے، فرمانے لگے علی ایسے نہ کر، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دوں، حضور سے دوسری لی نہیں، نبی پاک سے دوسری مانگی نہیں تو میں کیسے دے دوں، خواب میری وچ آیا سی ماہی تو میں وہ گل وچ پا لیا باہاں،
ڈر دی ماری اکھ بھی نہ ڈر دی ماری میں ڈر دی ماری اکھ کیونکہ آئی یہ رات مثال دیوالی ربا رات مکن نہ دے میں یہ رات مکن نہ دے ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولا کہ پھر بچھڑ نہ جاواں میرے رسول پاک کے غلام رشک کرتے تھے رشک حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو عمر بھی رویا کہنے لگے علی جو رات تجھے نواز کے گئے وہ میرے اوپر بھی کرم فرما کے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں حضور کے صحابہ کی جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بالکل قریب بیٹھے ہیں وہ آج بھی حضور کے قریب بیٹھے اچانک نام محفل میں حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے باقی صحابہ بھی اٹھنا چاہ رہے تھے کوشش ہو رہی تھی لیکن پتہ ہے سب سے پہلے جگہ کم تھی کو بندہ ذرا سرکتا یا جگہ بناتا تو جگہ بننا تھی باقی بھی اٹھنا چاہ رہے تھے لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے حضرت مولا علی کا بازو پکڑ کے تھام کے حضور کے قریب بٹھایا خود ذرا تھوڑے سے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے اب بولنا نہیں کوئی وہاں لوگ کم باتیں کرتے تھے وہاں لوگ بولا ہے پائے نظر ہوش میں آ یہ خوب نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے لباں تے مورا لگیاں بولن دی جاج بول گئی اوتھے زبانہ تائیں کھولن دی جاج بول گئی تے جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے حضور کی بارگاہ میں وہاں کو بندہ بات کرے اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں صد شکر نہ پھر آیا سرکار کے قدموں میں کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں تو حضرت کسی نے گفتگو نہیں کی حضرت صدیق اکبر نے بازو تھاما اور لا کر کے نا حضرت مولا علی کو حضور کے قریب بٹھایا اور کچھ سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئے کوئی بولا نہیں بات نہیں کی تب ہم تو باتیں زیادہ کرتے ہیں نا جا کے سائڈ پہ بیٹھ گئے اور کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا نہ کسی کی جرت تھی نہ کوئی کرنا چاہتا تھا نہ کر سکتا تھا تھوڑی دیر خاموشی رہی پھر میرے کریم بولے اور حضور بول کے فرمانے لگے دیکھا تم نے ابو بکر نے کیا کیا ہے اور پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کیا بات ہے اس شیر خدا کی کتب حدیث میں سب سے زیادہ فضیلت کی حدیث ہے مولا علی شیر خدا کی کیا شان پائی ہے کیا مرتبہ پائی 9 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا ویسے میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ شروع سے کلمہ پڑھتے تھے اس لیے کہ پلے ہی حضور کی گود میں 9 سال کی عمر تھی جب باقاعدہ حضرت علی نے کلمہ پڑھا 9 سال کی عمر اللہ کے محبوب نے نا کل صحابہ کو بٹھا کے کہا اپنے کل رشتہ داروں کو اہل قریش کو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کون کون میرے ساتھ چلے گا کھانا کھانے سارے آ گئے جب کھانا تھا کون کرے گا تو سب چپ کر گئے جب کہنا میں اللہ کا رسول ہوں تو پیچھے کون چلے گا آگے لگ کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے ساتھ مل کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا وہ مشکل ہوتا ہے پورے لوگ چل پاتے ہیں کون پیچھے چلے گا میں اللہ کا نبی ہوں تو صاف سن گیا لوگ خاموش ہو گئے تو حضرت علی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا قد بھی میرا چھوٹا تھا عمر 9 سال تھی کھجور کھا رہا تھا کرتا لمبا پہنا جب کوئی نہ بولا تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوری کھجور بھی نہیں کھائی ابھی منہ میں تھی باقی کی میں نے ویسے ہی ساری نکال دی بعد میں کھا لوں گا وہ کھجور میں نے جیب میں ڈالنے کی دیر نہ ہو گئی اور آپ فرماتے ہیں میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور میں نے دونوں بازو کھڑے کر کے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں نہ بولتے ابو لہب عتبہ عتیبہ شعبہ ابو سفیان نہیں نہ بولتے تو نہ بولے حضور آپ پریشان نہ ہو انا حافظ کا یا رسول اللہ انا ناصر کا یا رسول اللہ حضور میں ہر دشمن کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کروں گا دین کے ہر کام میں آپ کی مدد کروں گا کہاں حضرت علی نے دوستی لگائی کہاں 9 سال کی مدد پھر حضرت علی ہر میدان میں آپ کو نظر آئے ہر میں بدر میں بھی مولا علی احد میں بھی مولا علی خندق میں بھی مولا علی خیبر والے دن آنکھیں دکھتی تھی پر میرے حبیب نے فرمایا اسی بلاؤ جھنڈا بھی اسی لینا ہے اور فتح بھی اللہ اسی کے ہاتھ پہ عطا فرمایا یعنی تکلیف بھی تھی آنکھیں دکھتی تھی حضرت علی بظاہر بیمار تھے لیکن حضور نے فرمایا چونکہ انہوں نے وعدہ کیا وہی آئیں گے میدان میں نکلیں گے ہر صحابی شان والے حضرت ابو بکر صدیق کے مقام کو کون پہنچ سکتا جناب عمر جناب عثمان طلحہ زبیر ہر ایک کی کیا بات ہے لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہر میدان میں انہیں یاد کیا اور وہ ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے
63 سال عمر کی حضرت علی کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک کافر نے آ کے خنجر مارا اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی داڑھی سے جب خون نکلا نا، وہ 9 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا کہ میں دین کا مددگار بنوں گا، اور جب 63 سال کی عمر میں زخم لگا کوفے کی گلی میں، جناب علی نے اپنا خون دیکھا اور جب زمین پہ گر رہے تھے تو پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں نے آج اپنا وعدہ نبھا دیا، لا سجنا اسا توڑ دے، لا سجنا اسا توڑ دے بھائی تے جان دتی راہ تیرے ختم ہو گئی، لا سجنا اسا توڑ نہیں پائے، عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ گئے تے پھر مینوں کھیڈا بھول گئے، میں کجل پایا سی یار دے وکھ لے، پھر وہ یاد وچ روندے آئے رو لگے نا حیدر شاش گلی کدے بھی نہ رول دی، پر ہن تے رول گئی تے بلے شاہ دی ہو جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لیندے۔ عزیزو یاد رکھو اللہ رسول سے رشتہ نا ہر لمحہ نبھا۔ ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تھا، اس کی ماں پریشان ہو گئی، بخاری ہے، یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتہ نہیں چلا، تو نبی پاک فرمانے لگے کیا ہو گیا؟ وہ بچہ ہے، اللہ نے پانی پیدا کیا نا بھی اس پہ پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بچہ ہے۔ لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں، پوتا اگر پیشاب کر کہتے ہیں میں نماز پڑھنی ہوتی، بگڑ جاتے ہیں، پیر صاحب بگڑ جاتے ہیں اس بات پہ، علامہ صاحب بگڑ جاتے ہیں، شیخ صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پیشاب کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہے، اس کا ایک مزاج ہے، اس کا ایک مطالبہ ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ وہ بڑا مجھے پاک صاف سمجھتا ہے تو اس رویے سے میرے ساتھ میں ملاقات کرے، آپ اس کے مزاج کی رعایت کریں گے۔ نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید، نواسوں کی بات نہیں سنا، زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے، ان کے بیٹے ہیں، چھوٹی عمر تھی، ناک بہہ رہا تھا، ویسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا، ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دے کہ چل دوڑ جا کتنا گندا، اماں سے کہتے ہیں ناک صاف کرا، چل نلائق، نانا بھی کہتے ہیں باہر جا، کیونکہ وہ حاجی صاحب نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو ان کے قریب یہ چیز آگے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اسامہ کے ناک بہ رہی ہے، صاف کر دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھی کو کپڑا دیکھنا تو حضور جلدی سے اٹھے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور نے ناک پوچھ دیا، دوسری میں کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے۔ نبی عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا حضور کپڑا لینے گئی تھی آ گئی، کہتی میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی، ریٹ صاف کر دیا، اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے، حضور راضی ہوئے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، اب آپ کو بچہ حاجی صاحب مانے، پہلے نمازی صاحب مانے، آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیانہ مانے، سمجھدار مانے، عقل مند مانے، پیر صاحب مانے، چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا۔ آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں، اب رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے، اس کا حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے، آپ بھی کہتے ہیں، آج سے کہیں گے حضور گزرتے چھوٹے کو کہتے ہیں السلام علیکم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نا بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے، فرماتے یار میرے سینے سے تو لگو، حضور زمین پہ بیٹھ جاتے، بچہ یوں ہاتھ کا، بچہ دوڑا آتا، حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے اور فرماتے اوئے ہوئے تم نے تو مجھے گرا دیا۔ یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ میٹھا ہوگا۔ اب آپ کہیں کہ چونکہ میں ایک عہدے پہ ہوں، میں ایک منصب پہ ہوں، تو یہ آپ کی نفسیاتی کمزوری ہے، پھر کیا ہوتا ہے بچوں کو ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے، بے جا ڈانٹ ڈپٹ، بے جا سختی اور بے جا ان کے ساتھ رویے اور ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ کھٹن کیپ آ جاتا ہے بچوں کے درمیان۔ بچے میں کہا کرتا ہوں پھر بچے ہمیں دکھ نہیں سناتے، وہ پھر غلط آدمی کو دوست بناتے ہیں، پھر اس غلط آدمی کو اپنی بات بتاتے ہیں، غلط آدمی رازدار بن جاتا ہے۔ آپ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے پیار کریں، انہیں ٹائم دیں، آپ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس طرح کا ان کا رویہ ہے بچوں کے ساتھ۔ پھر نوجوان جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں جوان ہو جاتی ہیں۔ نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی، نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی، اس لیے کہ نوجوان بڑی جلدی پیار بھی کرتا ہے اور بڑی جلدی نفرت بھی کرتا ہے، سوچیں مضبوط نہیں ہوتی۔ نوجوان آدمی، جوان آدمی بکھری ہوئی سوچیں ہوتی ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتے ہیں، ان کی طبیعت کے مطابق ان کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ ہم نا جوانوں کو وقت نہیں دیتے، ہم
مطالبہ کرتے ہیں نوجوان سے کہ وہ ہے نوجوان باتیں بوڑھوں والی کرے. اگر جوانی میں بوڑھوں والی باتیں کرے تو پھر تو شیخ شادی کہتے ہیں سارے بوڑھے چھوڑ کے اس نوجوان کے پاس بیٹھو، اس کے پاس فیض زیادہ ہے. اگر ایسا ہو جائے کیونکہ در جوانی توبہ کردہ شیوہ پیغمبری، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن میرے عزیز اگر ایسا نہ ہو، ایسا ممکن نہ ہو تو پھر نوجوان کو آپ اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کریں. آپ اس کی سوچ دیکھیں، اس کا رویہ دیکھیں، اس سے پیار کریں. نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا، اندر داخل ہوتے ہی اس نے فٹافٹ ایک بات کہا. کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت ہے. میرے جذبات بہت پھٹک گئے، میں روک نہیں سکتا. ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کوئی فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں. میری غیرت کو گوارا نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے، اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی؟ پھر بھی آپ غیرت مند نہیں صاحب، پھر بھی آپ غیرت مند نہیں. اگر آپ کسی کے گھر فون کرتے ہیں آپ غیرت مند نہیں تو یاد رکھیں اگر آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے نا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دو. حضور فرمانے لگے آگے آ جاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ تھا، میرا دل کر رہا تھا اٹھوں اور 2 تھپڑ ماروں سے. طریقہ بات کرنے کا حضور نے بلایا، پاس بٹھایا، تھپکی دی. پر میں ایک بات تو بتا، تیرے سوال کا جواب پھر دیتا ہوں. ایک بات تو بتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمائیے. حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ پسند کرتا ہے تو کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا حضور میں بات بھی سننا پسند نہیں کرتا. تیری بیٹی کے ساتھ؟ کہنے لگا حضور زبان اس کی کھینچ لوں گا جو یہ بات کرے گا. کہا تیری ماں، تیری پھوپھی، خالہ کا؟ حضور خبردار کسی بندے کو میں اجازت نہیں دوں گا. رسول کریم فرمانے لگے جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. جو غیرت، جو حمیت یہ اپنے گھر کے بارے میں آتی ہے وہ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں آتی؟ جب نبی کریم نے اس نوجوان کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور زنا کی ارادہ تو ایک طرف، آج کے بعد میری زبان پر اس کا نام بھی نہیں آئے. آپ سامنے والے کی نفسیات کو دیکھیں، آپ اپنے موڈ میں نہ رہیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ نا مسجد میں ایک بچے نے نا آدھی بازوؤں کی شرٹ پہن کے نماز پڑھی. ایک بابا جی نے ان کو نا منع کیا کہ میں پورا کپڑے پا کے آیا کر، پتا نہیں تمہیں؟ وہ کہنے لگا، بچہ کہنے لگا نماز رہتی ہے، بازو آپ فولڈ کر کے ایسے کر کے بڑے بازو فولڈ کر کے پڑھیں گے تو کراہت ہے، لیکن ویسے بھی آدھے بازو والی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن اچھا عمل نہیں. اچھا یہی ہے کہ آپ کے بازو پورے ہیں. تو بزرگ اسی کہنے پورے کپڑے پہنو. کہنے لگا ہو جاتی ہے نماز. میں بھی تھا تو مجھے انہوں نے کہا یہ ایسا بات سننا. میں نے کہا جی حکم. کہنے لگے ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا جی ہو جاتی ہے. کہنے لگتا ہے منڈا چودھریاں کا، ایک منڈا لگتا ہے چودھریاں کا. فٹافٹ اسی وقت انہیں پیروں کے میں کہا جی کہ ہے واقعی چودھریاں کا بچہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین چودھری کے لیے بھی وہی ہے اور غریب کے لیے بھی. آپ اس بچے بیچارے کو اندر آنے تو دیں، اس کو مسجد میں داخل ہونے دیں، انشاءاللہ کپڑے سے ٹھیک پہن کے آ جائے گا. لیکن ہم نے تو ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو قابو کرنا ہے. ہم لوگوں کی ذہن کے مطابق اترنے کو تیار نہیں، وہ سارے میرے مطابق چلیں. یہ تو بات کو پیشوا کرے گا، مقتدا کرے گا، وہ بھی سمجھائے گا. رسول کریم علیہ السلام لوگوں کو جبرن نہیں جھکاتے تھے، حضور دلائل دیتے. نوجوان بچوں کو موقع دیں، انہیں سمجھائیں، انہیں قائل کریں، ان سے پیار کریں، ان کی نفسیات کو سمجھیں، اس کے مطابق ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں، پھر آگے بڑھیں. عورتوں کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی نصیحت فرمائی ہے. محبوب کریم فرمانے لگے عورت کیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی. یہ جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی گزارا کرو، اس کی نفسیات کو سمجھ جاؤ. عورت تھوڑا سا چاہتی ہے کہ وہ کھانا پکائے تو اس کی تعریف کر دی جائے. تو بھائی کھڑی ہے صبح سے بڑھتی کھانے میں 2 لفظ بولنے میں کوئی حرج ہے؟ اور اگر کبھی نمک زیادہ ہو بھی جائے تو کیا خیال ہے؟ بیوی جان بوجھ کے زیادہ ڈالتی ہے، اس کا شوق ہے کہ اس کی انسلٹ ہو. ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے بعض اوقات، اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچتی، مزاج میں خرابی آتی ہے. تھوڑی تعریف دیکھیں، عورت چاہتی ہے تھوڑا سا کہ میرے خاندان والے، میرے سسرال والے میری تھوڑی عزت کریں. تو وہ اگر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئی ہے تو اس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے ذہن رکھتے ہیں عزت کا، اگر تھوڑا اس کے لیے بھی بنا لیں گے تو میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات ہے
ہم نا لوگوں کا خیال رکھنے کی بجائے لوگوں کو چڑھاتے ہیں. ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ نہیں رہن دینے لگتا ہے تو سو جائے بھائی. چڑھاتے ہیں لوگ. کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ میرے گھر نہ آئے آج کے بعد, باپ نے بیٹے کو کہہ دی یہ تیرے رشتہ دار نہ آئے, وہ کہتا تو سویرے ضرور آئیں, وہ ایک آنا تین کڑا رکھتا آنا صبح. وہ کسی نے کہہ دیا نا اس گلی سے نہ گزرنا, کہنا میں ابھی گزروں گا, تو دیکھ جو تو نے کرنا. ہم لوگوں کی نفسیات کے پتہ چل گیا نا فلانے کو فلاں کی بری لگتی ہے, اس کو لوگ زبردستی کرتے ہیں, چڑھاتے ہیں, نفرتیں پیدا کرتے ہیں, اس کے اندر غرور لاتے ہیں, مزاج کے اندر چڑچڑاپن پیدا کرتے ہیں. یہ کام نہ کریں. آپ اپنے لیے کیا گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں, لوگ تکلیف دیں آپ کو. یہ نوجوان بچے کسی نے ہارن دے دیا گاڑی کا, تو آپ اس نے گاڑی پیچھے کرنی نہیں, وہ ماں بدولت کو ہارن بجا دیا. یہ مہذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا. یہ تو وہ قومیں ہیں جو مطلب بڑی تنگ ہیں اپنے آپ سے. یہ بڑے آوازار لوگ ہیں. ٹھنڈے رہیں, میٹھے رہیں, پیار کریں, دوسروں کے جذبات کا احساس کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا عائشہ تیرے ساتھ ایک بات نہ کروں, حضور کریں. فرمایا جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے خبر ہو جاتی ہے. اتنا دھیان رکھتے ہیں خامن کا آدمی, اب اس کی پوزیشن کیا ہے, اب یہ کیا سوچتی ہے, اور کس بات پہ اس کو جو ہے وہ ناراضگی ہوتی ہے. مجھے جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں حضور ایسی تو بات ہی کوئی نہیں, آپ بتائیں. حضور فرمانے لگے جب میں کسی اور زوجہ کے پاس تھوڑا وقت گزار لیتا ہوں زیادہ, اور جب میں آتا ہوں تو ناراض ہوتی ہے. یا رسول اللہ کو کیسے بتاؤں؟ فرمایا بتاؤں. حضور بتائیں. فرمایا اس وقت جب تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے لا رب ابراہیم, مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے لا رب محمد, مجھے محمد کے رب کی قسم. تو پھر حضرت ابراہیم کا نام لے لے کے حضرت عائشہ کہنے لگی محبوبہ قربان جاؤں, بات بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے یا رسول اللہ, بالکل ایسے ہی ہے. جب تھوڑی خفگی ہوتی ہے تو میں یہ کام تو حضور تو لوگوں کے مزاج کا خیال کرتے. نبی کریم کو تو پتہ ہوتا, لیکن ماں بدولت کہتے ہیں سارے میری مرضی کے مطابق چلے. ہاں میں نے زندگی میں یہ تجربہ بھی کیا ہے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں تو لوگ خراب بھی ہو جاتے ہیں, میں کوئی شک نہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید میری ضرورت بڑی ہے. نہ یہ بات نہیں بھائی, بات کچھ اور ہے. حضور رحمت اللہ علیہ ہے نا, تو کافر آئے یا منافق آئے, حضور کی تو ڈیوٹی ہے پیار کرنا. لیکن کافر کو تو چاہیے نا کلمہ پڑھے, منافق کو تو چاہیے نا مومن بنے. او بھائی میں نے کہا وہ بزرگ ہے, ان کی ذمہ داری ہی پیار کرنا, وہ جو بھی جائے گا اس سے. لیکن تو بتا تم نے پیار میں سے سیکھا کیا ہے, لیا کیا ہے, تیرے اوپر اثر کیا ہے؟ پیار کرنا, شفقت کرنا اور ہے, یہ جملہ میرا یاد رکھنا. پیار کرنا کسی سے اور ہے, اور اس سے راضی رہنا یہ بات اور ہے. کسی پر شفقت کرنا اور ہے, اور اس بندے سے راضی رہنا یہ آپ دیکھیں کہ وہ راضی ہے آپ سے کہ نہیں, کہ خالی پیار ہے, خالی شفقت ہے. شفقت تو مجبوری ہے, کرنی ہے. میرے عزیز یاد رکھیں نبی کریم تھوڑا تھوڑا خیال کرتے, دیکھتے بندہ اس کے مزاج کے مطابق. دیہاتی آتا تو ضرور اس کا بھی خیال کرتے. حضرت ظاہر دیہاتی تھے, وہ آتے تھے ترکاریاں لے کے گاؤں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے, وہ کئی دفعہ عجیب و غریب باتیں بھی کرتے تھے, حضور محبت سے پیش آتے تھے. آپ سامنے امام حسن کے پاس ایک بندہ ہے, بڑی مزیدار بات آتا ہے, یہ جبیری نے لکھی, مجھے پڑھ کے بڑا ہی مزہ آیا اور سمجھ بھی آئی کہ اہل بیت نبوت کی اصل مخالفت کون کرتا ہے. ایک شخص آیا تو اس نے آ کے نا معاذ اللہ حضرت مولا علی شیر خدا کو, معاذ اللہ ثم معاذ, امام حسن کے والد کو برا بھلا کہا. پھر امام حسن کو کہا, وہ برا بھلا کہتا جا رہا, امام حسن مسکراتے جا رہے, ہنستے جا رہے. انجوائے کرنے کا آپ کا موڈ بن جائے تو سب کچھ انجوائے ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ نے مرچیں ڈانکوں کے نیچے رکھ کے اچھی طرح چبا لی ہو اور کانوں سے بھی دھواں نکلتا ہو تو پھر تو بھائی کوئی چیز بھی انجوائے نہیں ہوتی. پھر تو قصور یہ ہے کہ مرچیں نہیں چبانی تھی, آپ نے اپنا مزاج پر بڑا کڑوا کر لیا, تو کیسے کام چلے گا. وہ آیا تو اس نے آ کے نا امام حسن کو, آپ کے والد کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کو نہ باشد برا بھلا کہا. وہ کہتا جا رہا ہے, امام صاحب ہنستے جا رہے ہیں. جب وہ تھک گیا تو امام حسن فرمانے لگے روٹی کھانی ہے, بھوک تو نہیں لگی ہوئی؟ کہنے لگا بڑی لگی ہوئی. فرمانے لگے اس کو روٹی کھلائی. اس کو روٹی کھلائی. فرمایا تیرا حال؟ کہنے لگا بڑا غریب ہے. ایک پیالے میں چاندی بھر کے امام حسن نے اسے دی, اور جب اس کو دے دی نا تو وہ چہرہ دیکھنے لگا, کہنے لگا آپ کا حلم دیکھ کے, سخاوت دیکھ کے مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ واقعی خون رسول ہیں. امام صاحب فرمانے لگے یہ بیچارہ اصل میں تنگ ہے اپنی زندگی سے, اصل اس کا حال کوئی نہیں, تو میرے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا ہے. تو یہ آپ سمجھیں اس بات کو, کچھ لوگ بیچارے ویسے تنگ ہوتے ہیں,
پریشان ہوتے ہیں، ویسے ہی بلا وجہ معاملہ ہی کر لیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سبق دیا ہے. وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک مولانا نا میرے سامنے نا ایک بھوکے آدمی کو سامنے بٹھا کے تو حدیث پاک کا درس دے رہے تھے. بندے کو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، وہ درس دیتا جا رہا ہے. تو اقبال کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ فاقہ کش کو درس شریعت سے کیا ضرورت، اس کے شکم کی ذات کو تو روٹی چاہیے. بھائی یہ روٹی کھلا، اسے میری کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو بھوک لگی ہوئی ہے، پہلے کھانا کھلا دے، پھر ذرا اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے، پھر اسے دین کی بات بتا. ہم لوگوں کا ذہن نہیں سمجھتے کہ بندہ کس قسم کا ہے. سارے صحابہ حجاب والے، سارے ہی کرام والے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے گھر میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی، نبی کریم آرام فرمائے تو حضور کی نا تہمت مبارک پنڈلیوں سے ذرا اونچی ہو گئی، پنڈلیوں سے ٹخنوں تک مرد کا چھپا ہوا ہو تو وہ جائز ہے، اس سے نیچے ننگا نہیں کرنا چاہیے. اوپر اس سے ٹخنوں سے اوپر، نیچے ہو بھی جائے تو خیر ہے. حضور کی پنڈلیاں نا تھوڑی سی چادر ہٹی ہوئی تھی، پنیاں کہتے ہیں ہم پنجابی میں، پنڈلیوں سے ذرا چادر ہٹ گئی. حضور لیٹے رہے آرام فرما رہے. فرماتی ہیں باہر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کون ہے؟ عرض کی ابو بکر صدیق کو. یا رسول اللہ اجازت ہو تو حاضر ہو جاؤں. حضور نے فرمایا آ جاؤ. کہتے حضور لیٹے رہے، حضرت ابو بکر آئے، بات چیت ہونے لگی. تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، کون ہے دروازے پہ؟ یا رسول اللہ عمر بن خطاب ہو. اور میں آ جاؤ، آ گئے، بات چیت ہوتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی آئے. یا رسول اللہ آ جاؤ. فرمایا عثمان ذرا ٹھہر. حضرت عثمان ٹھہر گئے. نبی کریم اٹھ کے بیٹھے، چادر مبارک پنڈلیوں کے گرد لپیٹی، اپنے کرتے کو سیدھا فرمایا، کہا عثمان آ جاؤ. عثمان آئے، بات چیت بھی چلے گئے. سیدہ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ عثمان تو بڑی ٹھنڈی طبیعت کا بندہ ہے، وہ تو بڑا میٹھا آدمی ہے، کوئی جاہو جلال نہیں، کوئی بات نہیں، وہ تو بڑا پیارا ہے. عمر آئے تو آپ لیٹے رہے، ابو بکر آئے تو آپ لیٹے رہے. تو عثمان، حضور فرمانے لگی عائشہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں نہ حیا کروں؟ آپ اس بات کو سمجھے، غور کریں. اگر ان کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وجود زیادہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، تو نبی پاک نے ان کی طبیعت کا خیال کیا. حضور نے ان کے مزاج کا، آپ کو نہیں پتا کہ ابا جی آپ کے کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے استاد کا مزاج کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے مرشد کامل کی طبیعت کس طرح کی ہے؟ وہ کن باتوں میں راضی ہوتے ہیں، کن میں ناراض ہوتے ہیں؟ ہمیں سارا پتا ہوتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہی نہیں صحیح کرنا معاملات. ہم اپنے وجود پر تھوڑا سا بوجھ ڈالنا ہی نہیں چاہتے، اپنی طبیعت کو تھوڑا سا تکلیف دینا ہی نہیں چاہتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، مالدار آدمی، کروڑوں پتی شخص، لیکن انہوں نے نا ایک موقع پہ ٹاٹ کا لباس بھی پہن لیا. تو کسی نے ان سے کہا ابو بکر یہ کیا؟ فرمانے لگے نبی کریم کو، میرے آقا کو غریبی پسند ہے تو ابو بکر غریب بن گیا ہے. ختم ہو گئی. یہ سونا ہی میرے دکھ وچ رہا تے میں سکھ چل لیتا ہوں، ٹھیک ہو گئی بات. جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا. یہ جو مزاج ہے نا ہمارا کہ میں ڈھلنا نہیں چاہتا، میں بدلنا نہیں چاہتا، تو غلام ہے پھر بھی نہیں بدلتے. تھوڑا سا خیال کرے. میں کہا کرتا ہوں کہ اماں کو زیادہ نہیں ضرورت پیسوں کی. ہاں ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ کو ریٹ لگا دیتے ہیں پیسے مانگے. اماں کو تو بس اتنی ضرورت ہے کہ ماں جو کہہ دے جی کر دو. ماں کو تو اتنی ضرورت ہے کہ 2 منٹ رات کو بیٹھ جاؤ پیروں میں، اماں لا تیرے پیر دبا دو، اتنا ہی کافی ہے. وہ کہے گی اوہ میرا پتر بڑا چلا، اللہ بھائی یہ اولاد سارے ہم دے دیں. او بھائی ایسے کہہ دو تو سویرے پورے محلے کو ابا جی کو کوئی نہیں ضرورت تیرے پیسوں کی. ہاں نا، ان کو تو ضرورت ہے. تو کبھی کبھی تو ان کو موٹر سائیکل سے بٹھائے اور ابا جی منڈی جانا تھا، میرا دل تک کٹھے چلیں گے، آئیں ذرا پیار سے چلتے ہیں. کبھی ان سے پیار کرے، کبھی کہے ذرا کندھے نہ دباؤ. تو یارو اس کی ضرورت ہے، نہیں ضرورت مرشد کامل کو کسی کے پیسوں کی. نہ اللہ جانتا ہے جو کامل آدمی ہوتا ہے اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی. اسے تو اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے کہہ دیا سیانے بن جاؤ تو سیانے بن جاؤ، اس نے کہہ دیا نیک ہو جاؤ تو نیک، اس نے کہا ہے کہ آج آ جانا تو پھر، اور نہ یار کہاں ضرورت ہے تیری. میں اتنا ہی بڑا. ہم لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، بس میں مجھے سکون دو، میرے مطابق ڈھل جاؤ، میری بات کرو. اور نہ یارو میرے رسول کریم، میرے نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا خیال کرتے، ان کے مزاجوں کا خیال کرتے، ان کی طبیعت کا خیال کرتے، ان کے معاملات کو دیکھتے. میرے رسول پاک علیہ السلام کو دیکھتے کون شخص کس طرح کا ہے، کس رویے کا ہے، کس انداز کا ہے، اس کو اس کے مطابق عزت دیتے، وقار دیتے، نواز دیتے، اس شخص کا اس طرح کا اکرام کرتے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات
معراج کی رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، میرا نہیں سمجھے، جن کے قدموں کے صدقے گھر ملا ہے، اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ سامنے والے سے پوچھ لینا چاہیے، نہیں آپ نہیں سمجھے، او بھائی جنہوں نے جن کے برکت سے وہ مکان ملا ہے، اگر وہ مزاج کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر مزاج رسول کا بھی تو خیال ہونا چاہیے، پھر مزاج سنو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضور نے بتایا محمد تیرا مکان بڑا پسند ہے یار، میں اندر جانے لگا تھا، دروازے پہ عمر بھی بیٹھی تھی، جانے لگا تھا اندر، تو وہ نا میں اس لیے نہیں گیا کہ عمر قانون کا بڑا پابند ہے، اس نے کہنا ہے کہ قانون کو اجازت لے کے جاؤ گے تو عمر رو پڑے، عرض کرنے لگی حضور میں کہاں، جنت کا مکان کہاں، مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے، تو حضرت عمر رو پڑے، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا حضور خیال کرتے تو جناب عمر پتہ کون تھے، جرأت نہیں تھی کسی مائی کے لال کی عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے، ہاں جس کے سامنے شیطان نہ ٹھہر سکے، نکل جاتا ہے شیطان بھی، لیکن صحابہ کہتے ہیں جب کبھی حضور کے چہرے پہ شکن آتی تو اتنا وجود ہم نے کسی کا کامتے نہیں دیکھا جتنا عمر کامتا کرتا، کب کبھی تاری ہوتی، وہ دلیر میں کہیں اور ہوں، یہاں تو میں غلام ہوں، یہاں تو میں نوکر ہوں، دعا منگیا کرو سنگیوں کی تے مرشد بنا رسول، رو پڑتے، اور طریقہ کیا ہوتا، زمین پہ کونیاں رکھ کے نا، کونیاں گھٹنے، اب میں آپ کو کر کے کیسے دکھاؤں، حدیث سے صحیح میں موجود ہے، یہ کونیاں زمین پہ رکھ کے نا، جیسے بچے نہیں چلتے، کونیاں دونوں زمین پہ حضرت عمر رکھ دیتے اور یوں کونیاں رکھ کے تو یوں ہاتھ باندھ دیتے حضور کے ساتھ، نیچے کونیاں اور ہاتھ باندھتے اور پھر روتے جب حضور ناراض ہوتے تھے، کسی اور سے ناراض ہے نبی پاک، عمر سے نہیں، تو یوں دونوں ہاتھ بچھا دیتے، یوں ہاتھ باندھتے اور کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا راضی ہے، حضور میں بڑا راضی ہوں، حضور میں بڑا راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، و محمد نبی و رسول، اور میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ نے محمد کو نبی اور رسول بنایا، حضور بڑا راضی ہوں، مہربانی بڑا راضی۔ یہاں پیر سید علی حسین شاہ صاحب اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کچوچا شریف کے بزرگ تھے، شان یہ تھی کہ چہرہ غوث پاک سے ملتا ہے، وہ تھوڑا سما کے قائل تھے، سما کے یعنی وہ والا سما نہیں جو اب ڈھول ڈمکے کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ اس میں اشعار پڑے جاتے تھے، بعض ایسے شعر تھے جن پر بعض بزرگ کہتے تھے نہیں ہونے چاہیے، یہ رائے کا اختلاف ہے۔ ان کے یہاں ایک خلیفہ تھے سید ابو البرکات شاہ صاحب، مفتی اعظم پاکستان، وہ خلیفہ ہے لیکن بڑے عالم تھے، سید صاحب یہاں آئے تو لوگوں نے کہا حضور کو شعر پڑھے، تو آپ فرمانے لگے یہ میرا مرید مفتی اعظم ہے، یہ منع کرتا ہے، یہ ان باتوں سے منع کرتا ہے، تو یہاں نہیں پڑھنے، لوگوں نے کہا حضور مرید کی بھی مان لیا، میں میرا مرید نہیں، مفتی بھی تو ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں منع کرتا ہے، تو اتنا لوگ خیال کر لیتے تھے دوسروں کے مزاج کو، یارو ہم تو بوجھ بنتے ہیں، ہم تو چڑھاتے ہیں، جس کے بعد میں دیکھتا دنیا چڑھ چڑھ کے پاگل ہو گئے، چڑھاتے ہیں اور دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، ہم لوگوں نے اب تھپڑ مارنے بند کر دیے ہوئے، اب ہم ڈنڈے نہیں مارتے، اب ہم نفسیاتی تکلیفیں دیتے ہیں، نفسیاتی ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اتنا تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں کہ لوگ پاگل ہونے کے قریب آ جاتے ہیں، خودکشیاں ہونے لگی ہیں اگر ہم نفسیاتی طور پر پیار کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت چہرے جو نقاب ڈال کے گلی میں گھوم رہے تھے، میں بھی گلی میں نکلتا ہوں، آپ بھی نکلتے ہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ ذرا پتہ کریں باہر کی ہوا کیسی ہے، مقصود یہ ہے کہ پتہ کریں کہ آج برگر کس دکان کا اچھا ہے، معلومات کریں کہ محلے کی سیاست کس رخ جا رہی ہے، وہ بھی نکلتے تھے، لیکن مقصود یہ نہیں تھا، مقصد سمجھ گئے تھے نا، وہ اس لیے نکلتے تھے کہ پتہ کروں کوئی دکھی تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی آزمائش میں تو نہیں، لیکن کام وہی ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ساری دنیا کرتے ہیں، لیکن وہ ایکم احسن عملا، کردار کس کا ستھرا، ذہن کس کا اونچا ہے، ذوق کس کا بڑا، زندگی وہ بھی بتا گئے، ہم بھی گزار گئے، لیکن وہی کمزور باتیں اور وہی روایتی گفتگو اور وہی لب و لہجہ اور وہی دنیا داری کے مخصوص سی ہماری گفتگو، فلاں کیا کر رہا ہے، کہاں پہنچ گیا، اگر پیسے کسی نے نہیں کمائے تو کہاں نکھٹو ہے تب نہیں کمائے، اور اگر زیادہ کما لیا تو کہنے لگے ایک نمبر طریقے سے تو نہیں کمائے جا سکتے، یہ کوئی غلط رستہ ہے، گفتگو ہے بس، نشستن گفتن برخاستن، تو اعلیٰ کام اعلیٰ کردار ان لوگوں حضرت عمر گزر رہے تھے۔ تو غلام صاحب تھا، ایک شخص کو دیکھا کہ مدینے کے باہر خیمہ لگایا، بھائی خیریت ہے، یہاں خیمہ تو لگایا، کہنے لگا وہ میں نیند سے ملنے آئی، رات ہو گئی تھی تو سوچا یہیں قیام کر لیتا، صبح ان سے ملوں گا،
فرمایا اندر کسی کے درد سے کراہنے کی آواز آتی ہے، کہنے لگا میری بیوی ہے، اور بچے کی ولادت کا وقت آ گیا تکلیف میں۔ حضرت عمر دوڑے گھر گئے، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ہے، مقصد سمجھ گئے تھے نا وہ لوگ؟ بالکل ہے۔ فرمایا جو ضرورت کی چیزیں ولادت کے وقت ہوتی ہیں لے لے، کچھ گھی لے لیا، کچھ چنے لے لیے، کچھ ضرورت کی چیزیں لے لی، خاتون کو ساتھ لی۔ یہ خاتون اول کی بات کر رہا ہوں میں، خاتون اول کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، جہاں وہ شخص تھا وہاں آئے، اہلیہ نے حضرت عمر کے ذمہ کام لگایا، آگ جلا لیں، یہ تیل لے لیں، فلاں فلاں چیز گھی میں ڈال لیں، بنانی شروع کر۔ فاروق اعظم نے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا برتن، چمچہ، ڈوئی دی آگ نہیں جلا، پنجابی ہے نا، تو وہ کام کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں، خاتون اندر ڈیوٹی کر رہی تھی۔ تو وہ شخص جو تھا نا جس کی بیوی تھی، وہ کہتا میں 2-3 دفعہ کا غلام ہی کرا، فلانی چیز بتا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ امیر المومنین نے کو بندہ کھڑا کیا آنے جانے والے مسافروں کا خیال کرے۔ میرے ذہن 2-4 دفعہ میں نے اپنے لفظوں میں بات بھی کہہ دی، لیکن جب اندر میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اندر سے میری بیوی بولی اور حضرت عمر کی اہلیہ بولی، اور بول کے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو رب نے بیٹا دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا، وجود تڑپ گیا، آنکھیں برس پڑی، کبھی نہیں رویا تھا پر کیفیت عجیب بن گئی، کوئی تقریر نہیں سنائی، کوئی اعلیٰ شعر نہیں انہوں نے پڑھا، میں نے یوں لے کر ان کے سر سے پاؤں تک دیکھا، میں نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کا نام لے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں، یہ وہی شخص ہے۔ میں نے جمعے میں کہا تھا کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو دیانتداری کا ہوتا ہے۔ ہاں بڑا مال کما کے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے، کار کوٹھی تو بندے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر طریقے سے آئے، اور 13ویں-14ویں گریڈ کا ملازم ہو تو اس کے سامنے بہت بڑا افسر ڈر رہا ہوتا ہے یار بندہ دیانتدار ہے، یہ رشوت نہیں لیتا، سفارش نہیں مانگتا، یہ میرٹ پہ کام کرتا ہے۔ تو روب تو آپ کی دیانتداری کا ہے، آپ کی سچائی کا ہے۔ اپنی زندگی میں جو لوگ مقصد سمجھ گئے، مقاصد پا گئے، کچھ کر گئے، ہم ذرا الجھ گئے ہیں، ورنہ اتنا شاندار مکان بناتے ہیں پھر مرنے کو کس کا دل چاہے؟ اتنی محنت کر کے جو ہے وہ کوٹھی بنائی ہے تو اور چھوڑ کے کون جائے؟ وہ تیار بیٹھے تھے، انہیں نبی کریم نے کہا تھا تم فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، تم نے مسافروں کی طرح رہنا۔ او میرے بھائی، کبھی دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ مسافر لڑتا ہو کہ میں نے یہ جگہ خریدنی ہے؟ اسے پتہ ہے کہ ابھی فلائٹ آنی ہے، مجھے چلے جانا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پہ جو جگہ ہوتی ہے وہ خریدنے کے لیے لوگ رٹا نہیں ڈالتا، انہیں پتہ ہے پہلی ٹرین سے چلے جانا ہے۔ بس سٹاپ پہ جھگڑے نہیں ہوتے کہ یہ کرسی میری ہے، جانا جو ہے مٹی دیں تے مٹی رہنے، ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے، اتنا زیادہ مقصد نہیں نا جب سمجھتے تو بے چین ہے، بے قرار۔ بعض لوگوں نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ اتنے کھا نہیں سکتے، اتنی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود ہے کہ وہ دوڑ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، بادشاہ کے بڑے بات ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں کہ جو سفر پہ جاتے تھے تو خانسامے بھی لے جاتے تھے، باورچیوں کو بھی لے کے جاتے تھے کہ کھانا میری مرضی کا ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پانی مانگا، امیر المومنین، تو صحابہ نے نا شہد ملا پانی پیش کیا۔ کوئی اتنی لمبی بات تو نہیں، اتنی صدیق پر رو ہی پڑے، اور اتنا روئے کہ ہچ کی بات۔ لوگ کہتے پتہ نہیں تھا کس بات پر رو رہے ہیں، پر ہم بھی رو رہے ہیں۔ حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے یار مجھے آسانیوں میں مبتلا کرنے لگے، مجھے دنیا کی لذات میں اٹھانے لگی، میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، اللہ کے رسول فرما رہے تھے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا۔ میں نے پوچھا حضور آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے دنیا میرے پاس ہے، وہ قریب کرنا چاہتی تھی تو میں نے اسے کہا پیچھے ہٹ جا، میرے نیڑے نہ، دور ہٹ جا۔ وہ ہٹ تو گئی ہے پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے سونے آپ تو بچ گئے ہیں پر آپ کے بعد والے کیسے بچ گئے؟ تو مجھے سینے سے لگا، گلے سے لگا، مقصد اپنا سمجھے، اعمال کا حسن پیدا کرے۔ اگر انسان کا مقصود مال کمانا ہے تو اگر مال مل گیا تو اس کے بعد پھر کیا کرے گا؟ کسی نے طے کر لیا تھا کہ بہت بڑی گاڑی اور بہت بڑا بنگلہ مجھے چاہیے، تو وہ بنگلہ اسے مل گیا، گاڑی آ گئی۔ اب تو مقاصد کیونکہ طے نہیں ہوتے،
تو جو چیز انسان چھوٹا سا مقصد طے کرتا ہے اسے حاصل ہو جاتا ہے. میں نے ملک سے باہر جانا ہے, گھر سیٹ کرنا ہے, ساتھ والا پلاٹ لینا, ہو گیا سارا کچھ. تو اب وہ پھر انسان بے چین ہو جاتا ہے, پریشان رہتا ہے, کہتا ہے سمجھ نہیں آتی مقصود کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک تنکا بے مقصد پیدا نہیں کیا, اتنا سونا انسان کیسے بے مقصد پیدا کیا. تو رب کریم نے ہمیں بتایا کہ مقصد تو تمہارا ہے. مقصد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تمہیں اچھے عمل کون کرتے ہیں, تم کس قدر زیادہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہو, کس قدر زیادہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو, کس قدر زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے ہو, کس قدر زیادہ تم دین کی تبلیغ میں, اشاعت میں, ابلاغ میں, ترویج میں کردار ادا کرتے ہو. بامقصد تمہیں بنایا, بامقصد اچھا ترین عمل تم نے سے کون کرتا. اس لیے موت اور حیات پیدا کی تھی کہ تم نے ستھرے سے ستھرے اعمال, بہتر سے بہتر کردار, اعلیٰ سے اعلیٰ تمہارا انداز زندگی. دیکھیں ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تکلیف کا سامان بنتی ہیں. اب انہی لوگوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں مل کے رہنے کا حکم دیا, ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا, تو ساتھ ساتھ میں درگزر کا بھی کہا, معافی کا بھی کہا. جب انسان معافی کر دینے والا ہو جاتا ہے, درگزر والا ہو جاتا ہے, تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے, بڑے دل والا ہو جاتا ہے, بڑے حوصلے والا ہو جاتا ہے, بڑے ضرب والا ہو جاتا ہے, اس کی زندگی حسین ہوتی ہے. تو یہاں آئے تھے کچھ کام کرنے, وہ جو ہم نے مقصود بنائے تھے نا, مطلب اچھے کپڑے, اچھی دنیا داری, اچھی گاڑی, اچھا موبائل سیٹ, وہ چونکہ مقصود نہیں تھا تو ان چیزوں کے حصول کے باوجود بھی لوگ پریشان تھے. مقصود یہ تھا کہ بہترین عمل, سونا اعلیٰ ترین عمل میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا وہ عمل کر کے دکھایا. اعلیٰ ترین مزاج رکھتے تھے اور اعلیٰ ترین خدمت, یعنی لوگ ان کا کردار دیکھ کے نا, کردار اور عمل دیکھ کے, ہم تو لمبی تقریریں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, بڑا کچھ بتانا پڑتا ہے, لیکن وہ بس تھوڑا سا لوگ ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے, آتے جاتے. اتنی دوڑ ہے کہ آگے بڑھ کے اور لینا ہے, اور لینا ہے, علم مزید کا رٹا سمجھ گئے اڑے ہوئے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں صحیح بات کا پتہ چل گیا, وہ فیصلہ کرنے میں دیر کر رہے ہیں. انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ میں وقت میں مسجد آیا. انہیں سمجھ آ گئی ہے بہتر یہ ہے کہ سویرے اٹھ کے نا واٹس ایپ بعد میں دیکھوں, پہلے قرآن پاک کی زیارت کر لیا. سمجھ انہیں ہے, سمجھ ہے کہ باتیں زیادہ کرنے سے بہتر ہے درود و سلام زیادہ پڑھا جائے. پتہ انہیں ہے, فیصلے نہیں کر رہے, ارادہ نہیں بنا رہے, توجہ نہیں کر رہے. بہت زیادہ بندہ دنیا داری میں الجھ جاتا ہے نا, بہت زیادہ. آسانیاں تو بندے کو جینے نہیں دیتی. پہلے انسان کہتا ہے کہ موٹر سائیکل ہو رہے گا تو چلو سفر آسان ہوگا, پھر موٹر سائیکل کہتا ہے ٹائر 2 ہے, 4 ٹائروں والی ہونا, چلو مہران ہی ہو جاتا ہے. لیکن مہران میں بیٹھتے ہی اسے خیال آتا ہے کہ اس کی تو سیٹیں تنگ ہیں, پھر اس سے بڑی گاڑی چاہیے. یہ روز دوڑ ہے, مان فقیروں کسے نہیں ماریا اے وہ چور اندر دا. یہ دوڑ ہے, یہ ختم ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے, ہمیں تو نہ کہ ایک سے کھانا, اور آج یہ نہیں کھانا, آج میری مرضی کا کھانا, یہ میری مرضی کا, یہ میرے بچے کی مرضی کا, یہ فلانے کی مرضی کا. خواہشات کا انبار, اور نفس بچے کی طرح ہوتا ہے, خواہش پوری کرو تو فوراً ہی دوسری بھی بتا دیتے ہیں, دوسری پوری کرو تو تیسری کی بھی خبر دے دیں. ہم نا کیونکہ الجھ جاتے ہیں, پھر وہ الجھاؤ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتے. اگر تھوڑا تھوڑا کر, میرا مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے روٹی کھا لیا. مثلا روٹی کا لطف کتنی دیر ہوتا ہے, اتنی دیر منہ میں چباتے ہیں, اس کے بعد ختم. تو کپڑا تو پہننا تھا بدن چھپانے کے لیے, اس میں وہ کدھر سے آ گئی ساری کہانیاں جو آج بن گئی. اور اتنے میں نے عجیب و غریب نظام دیکھا ہے کہ نوجوان ہے, اچھا بلا سیانا آدمی, کپڑے اس نے تازے سلوائے ہیں, اور 99 لوگوں نے کہا صحیح لگ رہا ہے, صرف ایک نے کہا نہیں ٹھیک لگ رہا ہے. وہ پریشان ہو گیا, کہتے بھی اس کا کچھ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہی سارا مقصود سمجھ لیا ہے, کپڑے پہننا, اسی میں الجھ جانا. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں, میں خود کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا, بہت زیادہ عمر نہیں میری, میں خود جایا کرتا تھا. شادی کوئی آ گئی تو 2-3 دن پہلے ابا جی کہتے تھے پرانے جوتے کچھ گنجوا لا, کچھ پالش کرا لا, توڑے میں ڈال کے جانا موچے کے پاس, اس نے کچھ سیٹ کر دینا. اب کہاں رہ گیا جی, یہ کام
چھوٹی نہیں ہو گئی؟ اب کون سا ایسا سلسلہ ہے؟ وہ جو کہیں سے کپڑا تھوڑا پھٹ جاتا تھا نا تو اماں اس کو اس طرح پیبند کراتی تھی کہ ڈیزائن بھی بن جاتا تھا اور کام بھی جا جاتا، کدھر کیا ہوتا ہوگا۔ لیکن تکلیف دیکھنے آج پہلے سے زیادہ ہے، لڑائی پہلے سے زیادہ ہے، آزمائش پہلے سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ جتنی بھی خواہشات آپ بڑھاتے جائیں گے نا مقصد بہت ہوتا ہے۔ جتنی مقصود سفر کرنا ہے، گاڑی دکھانا تو مقصود نہیں، لیکن ہمیں وہ والی گاڑی چاہیے کہ لوگ ایک دفعہ انگلی منہ میں ڈالیں کہ وہ اس گاڑی پہ بیٹھے ہوئے۔ ہم مقصد سے پیچھے ہٹیں گے جب پھر تکلیف میں آئیں گے، پھر آزمائش۔ زندگی میں ہم نے جو چیزیں مینج کی ہیں وہ ساری دوسروں کے لیے، ہمارے لیے کوئی شے نہیں۔ ولیمے پہ گئے تاکہ برادری راضی ہو جائے، تعزیت کے لیے گئے تاکہ محلہ راضی ہو جائے، فلانا کام کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ میرے حق میں ہو جائے۔ ساری زندگی دوسروں کے لیے جی کے گزار دی، اور آپ نے 99 نیکیاں کی، ایک خامی آئی تو لوگ تو وہ تھے جو پھر بگڑ گئے۔ بہتر نہیں بندہ رب کو راضی کرے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا، ان کا زیادہ حق۔ اپنی زندگی میں معاملات کو ترتیب دے، ایک مقصود ذیل بنائیں، اتنا سویرے قرآن شریف پڑھنا ہے، اتنا درود پاک، اور یہ راز ہو ہمارا اور ہمارے رب کا، یہ راز ہو۔ اتنی دیر مصلی پہ بیٹھنا ہے۔ میرے ایک دوست ڈاکٹر صاحب میں بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص کو کہہ رہے تھے تیرے دل میں کچھ باتیں نکال دے تاکہ تیری ٹینشن ریلیز ہو جائے، تیری صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو بندہ کہہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی کر لوں۔ انہوں نے کہا آپ بھی کر لیں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں، بندہ کسی کے سامنے کہہ ہی نہیں سکتا، بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کسی کے سامنے اتنا مرضی کوئی قریبی ہو، وہ بندے کی اپنی اندر کی کچھ ایسی ترکیبیں ہوتی ہیں اندر کی، آزم گنڈا دے وچ گنڈا، دس کیڑی کیڑی کھول، بڑے مسئلے ہوتے ہیں، آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ کہنے لگا پیر صاحب حال تو ہوگا نا؟ میں نے کہا بالکل ہے، ہمیں ہمارے دین نے دعا سکھائی ہے، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب سے کہہ دو، اللہ کے حضور عرض کر دو، کشکول طلب دراز کر کے کہہ دو مالک یہاں پریشان ہے، وہ بڑا کریم ہے، عطا بھی کرے گا اور پردہ پوشی بھی فرمائے گا۔ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، اپنی زندگی میں حسن اعمال کا پیدا کرے، اعمال کا، کہانیوں کا نہیں، باتوں کا نہیں، تصویروں کا نہیں، نئی سے نئی پکچر کا نہیں، اعمال کا، اور خوبصورت ترین طریقہ ہو۔ دیکھیں نا مشکل سے بھی تو نماز پڑھنی ہے نا، سویرے ابا بڑے غصے میں دے تو پھر مجھے اٹھنا ہی پڑا، تو اس طرح بھی تو پڑھنی ہے۔ تو اگر بندہ ذوق سے اٹھے اور ذرا سونا کر کے وضو کرے اور ذرا صحیح کر کے مصلی بچھائے اور سجدہ کرے تو ذرا ذوق سے کرے، مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ اس ذوق کے ساتھ آگے بڑھے۔ مقاصد جب بندہ سمجھ جاتا ہے نا، مقاصد اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی، مقصود تو ایک پیغام دینا ہے۔ اب ہم نے جانے والوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنا مقصد ٹھیک کرنا ہے کہ رخصت ہو گئے، اپنے بزرگوں کو نہ یاد رکھیں، اصل کام ہے ان کو بول کے بتائیے۔ سال کے بعد ختم بڑی اچھی بات ہے، سسما ہی ششما ہی سہما ہی سب ٹھیک ہے، ان کو یاد رکھیں، حضور نہ یاد رکھتے، اپنی والدہ کا ذکر کرتے، اپنے والد کی بات کرتے، اپنے دادا کا ذکر کرتے، اپنے جانے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر دیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور اکثر گھر میں ان کا ذکر کرتے، اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، ان کا ذکر کریں، ان کو نا والد کے لیے نا والد ہونا شرط ہے، پی ایچ ڈی ہونا شرط نہیں، والد کے لیے والد ہونا شرط ہے، مفتی ہونا شرط ہے۔ والد ان پڑھ بھی ہو تو بچے کو سمجھانے کا سلیقہ سے اللہ اسے عطا کاری دیتے ہیں، ماں بالکل ان پڑھ بھی ہو تو بچوں کو سمجھانے کا طریقہ اللہ اسے ان سے سیکھے۔ میرے والدہ اور والدہ دونوں اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے، میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں مجھے کبھی موقع ملے تو میں کئی جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنے ماں باپ، اس لیے کہ وہ جو ہمیں سکھا گئے، جو بتا گئے، انہیں کا خاص ہے۔ تو اپنے ایک تو جانے والوں کو یاد رکھے، دوسرا اس کے لیے دعا کریں تو درد سے سونی کر کے صحیح کر کے اکیلے بیٹھ کے۔ دعا کا سب سے زیادہ تعلق آپ کے دل کی آواز کے ساتھ ہے، اور جس طرز میں حضور نے ہمیں حدیث سکھائی ہے نا، اس رنگ میں کبھی آپ حدیث کو سیکھیں، سمجھیں نا۔ حضور فرماتے ہیں جس طرح دریا میں ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا، دریا میں اسے کتنی تو جلدی ہوتی ہے، غوطے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ میں عصر کی نماز کے بعد پھر آؤں گا تجھے نکالوں، اس طرح تو نہیں نا۔ دریا میں ڈوبنے والا اس طرح
کشتی سہارا تلاش کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس طرح قبر میں جانے والا دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ آپ نے دیر کر دی دعا میں، ختم دلانے میں دیر کر دی، خود صبح و شام ہمہ وقت دعا۔ ابھی آپ آیتیں سن رہے تھے سورہ ابراہیم، اللہ نے نماز میں رکھ دی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک تو نے یاد رکھے، خوب دعا کرے، اور دوسرا کوشش کریں کہ وہ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں بھی جاری رہیں، جن لوگوں سے ان کا اچھا تعلق تھا وہ تعلق بھی قائم رہے، یہ بھی کوشش کریں کہ ان کے لیے صدقات و خیرات کریں، اور قیمتی صدقہ دے۔ قیمتی، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، بس قیمتی صدقہ دے، قیمتی۔ 15 تولے سونا گھر میں پڑا ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے نا۔ ابھی کسی نے چوک میں بتایا آپ نے کہ آج 15 تولے سونا میرے گھر میں پڑا، بولو لگتا ہے تو 10,000 اگر گھر میں 50 لاکھ روپے کیش پڑا ہو تو چوک میں گلی میں آ کے آپ بات کریں کہ گھر میں پیسے پڑے، کیوں؟ وہ قیمتی ہیں، کوئی لے نہ لے۔ تو یہ جو 5,000 مسجد دے کے سارے محلے کو بتاتے ہو یہ بھی صدقہ تھا، یہ بڑا قیمتی چیز تھی، یہ بتانے والا نہیں تھا، یہ تو نیکی تو قیمتی تھی۔ قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ تو چھپائی جاتی ہے کہ بتائی جاتی ہے؟ یہ جو بیٹیاں ہیں نا اسلام کی مائیں بہنیں، یہ قیمتی ہے، اس لیے اسلام انہیں کہتا تم گلی اور چوکوں میں آنے والی نہیں، قیمتی چیزیں، قیمتی چیزیں گھر کے اندر رہا کرتی ہیں، تم قیمتی چیزیں ہو، تمہارا وجود قیمتی ہے، تم کبھی ماں ہو، کبھی بیٹی ہو، کبھی بہن ہو، کبھی بیوی ہو، قیمتی ہو، اس لیے تمہیں اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہو گی تو تمہاری قیمت رہے گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چوکوں میں گلیوں میں پھیل جائے تو ان کی قیمت نہیں رہتی، اس لیے تمہیں کہا جاتا ہے کہ گھر میں رہو۔ یہ جو تمہیں چوکوں میں لاتے ہیں کہ تمہیں بے وقت کرنا چاہتے ہیں، بے قیمت کرنا چاہتے ہیں۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے، اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کرے تو بڑے بڑے جانور انسان سے بڑے طاقتور ہیں، لیکن اللہ نے ان کی نکیل انسان کے ہاتھ میں تھما دی۔ اتنا بڑا جہاز ہے، ٹنوں وزن لے کے چل رہا، انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کئی لوگ لگ کے بھی اس کو اٹھا سکے، لیکن اللہ نے اس کے قبضہ و اختیار میں کر دیا ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے، آسمان میں جو ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کل کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا۔ مقصد زندگی، مقصد تخلیق، دنیا میں آنے کا مقصد اولی اور مقصد آخری اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف رجوع، یہی ایک مقصد تھا انسان کے آنے کا۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا تھا۔ اپنے اپنے مقاصد، درود شریف پڑھنے والوں کو بلند صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اپنے اپنے مقاصد، اپنے اپنے معاملات کو ہم نے ترتیب دے لیا ہے۔ صبح سے شام تک کے معاملات سارے کے سارے ہمارے ذاتی، نجی اور ہمارے اپنے بنائے ہوئے مقاصد کے تحت گزر رہے ہیں۔ حالانکہ رب کریم نے فرمایا کہ انسان میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنے لیے تجھے بنایا ہے، تو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، تو میری بارگاہ کی طرف توجہ کرے، تو میرے لیے تسبیح پڑھے، تو تحلیل کے جملے بولے، تو تکبیر کہے، تو میرے محبوب پہ نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کرے۔ تجھے تو اس لیے بنایا تھا۔ عبادت کا معنی یاد رکھیے گا، عبادت کا معنی فقط نماز پڑھنا نہیں، عبادت کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز عبادت کا ایک جز ہے، نماز عبادت کا ایک حصہ ہے۔ عبادت نماز پڑھنے کا نام نہیں، عبادت روزہ رکھنے کا نام نہیں، عبادت صرف اور صرف حج کرنے کا نام نہیں، فقط ذکر فکر کرنا عبادت نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ماننے کا نام عبادت ہے۔ خدا رسول کی بات ماننے کا نام عبادت ہے۔ جہاں جانے کا خدا حکم دے وہاں چلے جاؤ، یہ عبادت ہے۔ جہاں جانے سے منع کر دے وہاں کبھی نہ جاؤ، یہ عبادت ہے۔ اگر نماز پڑھنے کا نام ہی عبادت ہوتا تو پھر فجر کے وقت کیوں پڑھنی پڑتی، پھر ظہر میں ہی کیوں فرض ہوتی، پھر عصر کا وقت مغرب میں جا کے کیوں نہ شروع کیا جاتا، پھر انسان کی مرضی تھی جب پڑھ لیتا۔ فرمایا نہیں، عبادت میری ہے، اصل میری اطاعت ہے۔ میں جب کہوں کہ یہ فجر کا وقت ہے تو تجھے فجر مان کے پڑھنا، جب کہوں ظہر کا وقت ہے تو ظہر مان کے،
ہم نے عبادت کو مخصوص کر دیا، مسجد میں چلے جانا، نفل پڑھ لینا، کچھ دیر قرآن شریف پڑھ لینا، کچھ دیر اللہ کی عبادت کر لینا، کچھ دیر ذکر اذکار کر لینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اور باہر نکل کے بے شک جھوٹ بولے، باہر نکل کے بے شک غیبت کرے، باہر نکلے اور کم تولے، باہر نکلے اور اپنی من مرضی کرے، تو یہ عبادت نہیں۔ اس لیے کہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو صرف مسجد میں نہیں ہوتا، بلکہ جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے، میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ہمارا خدا صرف مسجد میں نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ جے میں تینوں اندر جانا پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر سمجھا اندر کون سمانا، اندر بھی تو ہے باہر بھی تو ہے، وچ بلا کون نمانا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب خدا ہر جگہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہر جگہ ماننا ہے، ہر جگہ اطاعت کرنی ہے، ہر لحاظ سے۔ رب کی بات ماننے کا نام عبادت ہے، اللہ کی اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا نام توجہ ہے آپ کی میری بات میں۔ عبادت کا مفہوم سمجھیے گا، عبادت کا مفہوم سمجھیے گا۔ ہمارا وہ دین نہیں جو پنڈتوں جوگیوں راہبوں کا مذہب ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ تسبیح لے لو، میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ یہ مذہب نہیں۔ ہمارا دین کہتا ہے مسجد میں بیٹھ کے جو ذکر کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو محنت کر کے کما کے بچوں کو کھلائے گا اسے بھی ثواب ملے گا۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو گلی میں پڑا ہوا کانٹا اٹھا دے گا اسے بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کا حکم ماننے کا نام عبادت۔ محمود غزنوی کے پاس ہیرا ہے، محمود غزنوی کے بڑے غلام تھے تو ایک بڑا پیارا تھا اسے، آپ جانتے ہیں اس کا نام کیا تھا؟ ایاز۔ محمود غزنوی کو بڑا تو حسد شروع ہو جاتا ہے ہر جگہ، اللہ ماشاءاللہ۔ لوگ کہنے لگے بادشاہ ہر وقت اسی کو بیان کرتا رہتا ہے، ہر وقت اسی کی طرف توجہ کرتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے ایک دن آزمانا چاہا، اتنا ہیرا تھا، موٹا ہیرا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے ایک وزیر صاحب کو بلایا، کہا یہ اینٹ پکڑو، ہیرے پہ مارو، اسے توڑ دو۔ کہنے لگا بادشاہ بات تیری ٹھیک ہے پر بڑا قیمتی ہیرا ہے، کیوں تڑوا رہے ہیں آپ؟ مال خزانہ میں رکھ دے، کام آئے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ استعمال ہو جائے گا، آپ کیوں اس کو تڑوانے کی ضد کر رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت نے کہا اچھا تم نے ٹھیک مشورہ دیا، میں ہی جذبات میں آ گیا تھا۔ ایک دوسرے آدمی کو بلایا، اس کو کہا یہ ہیرا توڑنا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں اتنا موٹا ہیرا تیرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہوگا، یہ توڑنے کی چیز نہیں، تجوری میں سنبھالنے کی چیز ہے، اسے سنبھال کے رکھ۔ تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، جس کو بھی بلاتا رہا وہ بادشاہ کو سمجھاتا رہا، جس کو بلایا بادشاہ کو سمجھایا۔ ایاز کی باری آئی، کہا ایاز ادھر آ، سمجھو ہے آپ کی، ایاز ادھر آ، یہ ہیرا تو توڑ دے۔ اس نے اینٹ پکڑی، زور سے ماری، ہیرا توڑ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا بڑا بیوقوف ہے بھائی تو، یہ سارے میرے خیر خواہ تھے، مجھے سمجھاتے رہے اور تو نے خیال ہی نہیں کیا، میں بیوقوف تھا تو تو بھی ساتھ ہو گیا، توڑ ہی دیا۔ کہنے لگا بادشاہ غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا اچھا چل چھوڑ، ایک بات بتا، تیرے سامنے جو سب مجھے مشورے دے رہے تھے تو تو نے کیوں نہیں دیا؟ میں نے تجھے کہا توڑ دے، کیا لفظ ایاز نے کہے، کمال کر دی۔ کہنے لگا بادشاہ میرے دل میں خیال آیا ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، میرے بادشاہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، یہ کرچی کرچی ہوتا ہے تو ہو جائے، خزانہ خالی ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن میرے مالک کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ بادشاہ میں ہر چیز توڑ دوں گا پر میں تیرا حکم نہیں توڑ سکتا۔ بس دوستو یہی عبادت ہے، بلا مثال و بلا تشبیہ بات سمجھیے گا۔ جس نے خدا کا حکم توڑ دیا اس نے عبادت نہیں کی، اور جس نے خدا کا حکم اچھا آؤ نماز کے لیے، دکان کا وقت ہے، گاہک بھی زیادہ آ گئے ہیں، رش پڑ گیا ہے، اب تھوڑا وقت مشکل ہو جائے گا، ذرا تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا۔ ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، گاہک آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، روزی آنے کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، مسلمانوں خدا کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، رسول اللہ کا فرمان نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اقبال نے کیا کہا؟ کہنے لگا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہا خدا کا حکم نہ توڑ بیٹھنا۔ اور عبادت بھی جس کو اللہ کہہ دے وہ عبادت ہے۔ ایک بندہ دوال کے وقت نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو ہو جائے گی، کیوں؟
نماز نہیں پڑھ رہا؟ اچھا میں آپ کو روایت سناتا ہوں، شیر خدا مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا جب عید الفطر کا دن ہو یا عید الاضحیٰ کا دن ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد اشراق چاشت نہیں پڑھنی، فجر سے لے کر عید کی نماز تک درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھنا۔ جب عید کی نماز ہو چکے پھر تمہیں اجازت ہے جتنے مرضی نفل پڑھو، لیکن فجر سے لے کر عید تک تم کوئی اور نماز نفل درمیان میں نہ پڑھنا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا زمانہ، عید کا اعلان ہو گیا، عیدگاہ میں لوگ کٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص دوڑا آیا، اس نے آ کے نماز کی نیت باندھ دی۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا عبادت ہے خدا کا حکم ماننے کا نام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اس شخص کو بلایا، فرمایا ادھر آ، تجھے نہیں پتا کہ جب تک عید کی نماز نہیں ہوتی کوئی اور نفل نہیں پڑھے گے؟ میں نے کہا جی میں نے نماز ہی پڑھی ہے، کوئی جرم کیا ہے؟ نماز پڑھی ہے نا، میں نے سجدہ کیا ہے، کوئی جرم ہے؟ حضرت علی نے تلوار نکال لی، فرمایا جو مصطفیٰ کی سنت توڑ کے نفل بھی پڑھے گا میں اس کا بھی سر قلم کر دوں گا، جو رسول پاک کے حکم کے خلاف عبادت بھی کرے گا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ توبہ کر، یاد رکھیے گا عبادت خدا رسول کی بات ماننے کا نام ہے۔ آپ سویرے 8 بجے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ میں نے تو فجر پڑھنی ہے، فجر کا وقت 8 بجے نہیں ہوتا، وہ گزر گئی، 4 بجے 4:15 بجے ہو چکا ہو۔ ایک شخص شام 7 بجے کھڑا ہو جائے کہے کہ میں تو ظہر کی نماز 7 بجے پڑھا کروں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا وقت تو 2 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تمہیں اسی وقت ادا کرنی۔ یاد رکھیے گا جی ساتھیو، عبادت اللہ کا حکم ماننے کا نام ہے، لیکن عبادت کی بہت بڑی جو ایک رکن ہے، بڑے نصیبوں والے ہو، تمہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اجازت ہی نہیں دینی پڑتی، اللہ نے تمہارے لیے دروازے کھول دیا ہے۔ جب دل کیا، وضو کیا، نماز کی نیت باندھی، اللہ کے دروازے کھل گئے، اور بغیر کسی ترجمان کے تم نے اپنے رب سے بات کرنی شروع کر دی۔ عبادت ایسی نعمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، سجدہ کرنا اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ حدیث میرا خیال ہے آپ کو کبھی بھولنی نہیں چاہیے۔ سید اعظم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کوئی کسی کے گھر مہمان جائے تو میزبان اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو صحابہ کہنے لگا یا رسول اللہ جتنا میزبان اچھا ہوگا اتنا ہی اچھا سلوک کرے گا، جتنا والا ہوگا اتنا ہی اعلیٰ سلوک کرے گا، جتنا ورفا ہوگا اتنی ہی اس کی بات بھی بڑی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ فرمایا میزبان کے ذمے ہے کہ مہمان کے اوپر رحمت کرے، کرم کرے۔ فرمایا جب تو مسجد جاتا ہے تو خدا بھی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تیرے لیے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے گھر سے مسجد جانے کے لیے ابھی نکلتا ہے، ابھی تو گیا نہیں، ابھی تو نکلا ہے، فرمایا تو نے سیدھا پیر اٹھایا ہے تو تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا، تو نے الٹا قدم اٹھایا ہے تو تیرا ایک گناہ معاف ہو گیا، پھر تو نے سیدھا قدم اٹھایا ہے تو تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا۔ اپنی اپنی طبیعت ہے نا۔ حضور نے حدیث سنائی، حضرت سیدنا سید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی آدمی تھے، مسجد نبوی سے دور گھر تھا، مسجد آنے جانے کے لیے گدھا رکھا ہوا تھا، گدھے پہ بیٹھ کے مسجد آتے تھے، نماز پڑھ کے اسی میں بیٹھ کے لوٹ جاتے تھے۔ جس دن حضور نے فرمایا نا ایک قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے، گدھا گاڑی چھوڑا ہے۔ صحابہ کہنے لگے یار دور کا تیرا سفر ہے، تو آرام سے گدھے پہ آ جا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں کیوں گدھے پہ آؤں؟ میں تو روز پیدل آؤں گا، تم سب کے تھوڑے تھوڑے گناہ معاف ہوں گے، تھوڑے تھوڑے درجے بلند ہوں گے۔ میں نے چونکہ دور سے آنا ہے، اللہ میرے زیادہ گناہ معاف فرمائے گا، میرے زیادہ درجے بلند فرمائے گا، میرے اوپر زیادہ کرم نوازی فرمائے گا۔ جو مسجد کی طرف چل کے آیا ایک ایک قدم پر اللہ اس کے درجے بلند کرے گا، ایک ایک قدم پہ اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت کیا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن حضور کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا، جب ہم جانے لگے نا تو جو رسول پاک کا انداز تھا نا چلنے کا وہ بڑا پیارا ہوتا تھا، دھیما سے چلتے تھے، نظر مبارک جھکی رہتی تھی۔ سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ایسی حسین تھیں، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائیں
بے مثالی ہے۔ فرمایا جھکی جھکی نظروں سے حضور چلتے تھے، آج میں ساتھ ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ ساتھ تھا، مسجد کی طرف جا رہے تھے، کسی جگہ سے واپس لوٹے تھے، کسی کے گھر سے مسجد جا رہے تھے، فرمایا ہلکے ہلکے قدم، چھوٹے چھوٹے قدم، آہستہ آہستہ حضور چل رہے۔ فرماتے میرے دل میں بار بار خیال آتا کہ یہ حضور کا چلنے کا وہ انداز نہیں جس انداز میں حضور چلتے ہیں، چلتے پہلے بھی دھیما ہے، چلتے پہلے بھی بڑا پروقار ہے، لیکن آج کچھ زیادہ ہی آہستہ چل رہے ہیں، آج قدموں میں زیادہ ہی ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ فرماتے میں بے چین تھا، میرے دل میں تصور تھا، جرت نہیں کرتا تھا پوچھ لوں، اے پائے نظر ہوش میں آج یہ کوئی نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، جرت نہیں ہوتی تھی کہ پوچھ ہی لوں، استفسار ہی کر لوں۔ فرماتے ہیں مسجد کا دروازہ آیا، کمال یہ تھا کہ آگے آگے حضور تھے، پیچھے پیچھے میں تھا۔ جب مسجد کا دروازہ آیا تو حضور نے رخ پھیرا، فرمایا تو سوچ رہا ہوگا کہ میں آہستہ آہستہ کیوں چل رہا ہوں، تو سوچ رہا ہوگا کہ میں آہستہ۔ ایک شعر ہے، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے، میں بریلی شریف حاضر ہوا تو میں نے، ہمارے ایک شیخ تھے حضرت صدر العلماء علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے کہا حضرت جی کو تازہ شعر لکھ کے دیں مجھے، تازہ۔ وہ کہنے لگے لو تازہ شعر آیا ہے، ابھی لکھا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھائی تھے مولانا حسن رضا، ان کے پوتے مولانا تحسین رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 2008 میں آپ کا وصال ہوا، تازہ شعر لکھا۔ کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کرے آپ شعر کے حسن کو سمجھیں، اور جو شعری ذوق کے لوگ ہیں وہ سمجھیں کہ بات کہاں سے چھڑی ہے، کہاں تک گئی ہے۔ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رخ پھیرا اور حضور نے فرمایا تو سوچ رہا ہوگا کہ سونے آج بڑے دھیمے دھیمے قدم چل رہے ہیں، بڑا آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے، اور فرمایا جتنے قدم زیادہ ہوتے ہیں اتنے درجے بھی زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ میں اس لیے آہستہ آہستہ آیا ہوں کہ اللہ میرے زیادہ درجے بلند فرما دے، اس لیے آیا ہوں کہ زیادہ درجے مسجد میں، اس لیے آہستہ۔ عبادت کی فضیلت دیکھیں، گھر سے بندہ چلے، ابھی پتہ نہیں مسجد میں وضو کرنا ہے اس نے، ابھی پتہ نہیں 2 رکعتیں پڑھے گا کہ 4 پڑھے گا، فرمایا عبادت کے لیے نکل بھی پڑے تو اللہ اس کے درجے بلند کرنے شروع فرما دیتا ہے۔ درجے بلند ہونے شروع ہو گئے۔ بنو سلمہ قبیلہ ہے، محلہ ہے، بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ تھا، اس کے بعد بنو سلمہ مسلمانوں کا محلہ تھا، اور تقریباً آج کے حساب سے 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا مسجد نبوی سے۔ پیدل چل کے آتے تھے لوگ، کتنے کلومیٹر پیدل چل کے آتے تھے، وہاں سے پیدل آتے تھے نماز پڑھنے۔ مسجد نبوی کے ساتھ یہودیوں کے مکان تھے، انہوں نے وہ جگہ خالی کر دی۔ بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے چاہا کہ ہم جگہ کو خرید لیں، نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا، حضور نے بلایا، فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تم مسجد کے قریب آنے لگے ہو، ویسے ایک بات میرے دل میں ہے، میرا دل کرتا ہے کر دوں۔ صحابہ مسجد کے قریب رہنا پسند کرتے تھے، اور آج کل اے مولوی سونے ہی دے دے۔ یقین کریں مسجد کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو گھرانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں، یہ تو ہمیں سونے نہیں دیتے۔ صحابہ قریب رہنا، آپ دیکھیں نا نبی کریم علیہ السلام کا گھر دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، حضرت صدیق اکبر کا گھر دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، سیدہ فاطمہ جناب علی کا آستانہ دروازہ مسجد میں کھلتا ہے۔ صحابہ مسجد کے قریب رہنا پسند کرتے تھے۔ بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے چاہا ہم بھی قریب آ جائیں، حضور نے بلایا، فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو، یا رسول اللہ دور سے چل کے آنا پڑتا ہے، ارادہ ہے قریب آ جائیں۔ حضور نے فرمایا دور ہی رہو، تم اس طرح کرو دور ہی رہو۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا فرشتے جب بھی نیکیاں لکھتے ہیں عبادت کی، ابھی تک تمہارا پہلا نمبر ہے، ابھی تک تمہارا پہلا نمبر ہے۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ تم دور سے چل کے آتے ہو تو اللہ تمہیں زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔